الإزار وتركتم الجهاد سلط الله عليكم الذلة لا ينزع حتى ترجعوا إلى دينكم وإلى جهادكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين يسر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اما بعد، میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہم کو رمضان المبارک کا سب سے بڑا مہینہ دیا ہے. 12 مہینوں میں سب سے بڑا مہینہ کون سا؟ کسی امت کو اللہ نے رمضان نہیں دیا، اپنے محبوب کی امت کو رمضان دیا. اور یہ مہینہ اللہ کا محبوب مہینہ ہے، اور یہ امت اللہ کی محبوب ہے، اور ہمارے آقا بھی اللہ کے محبوب ہے. کسی کو خلیل بنایا، کسی کو ذبی اللہ بنایا، کسی کو صفی اللہ بنایا، کسی کو خلیفۃ اللہ بنایا، کسی کو کلیم اللہ بنایا. ہمارے نبی کو اللہ نے حبیب اللہ بنایا. ہمارے آقا اللہ کے محبوب ہیں. ہر ایک پہ غصہ آتا ہے مگر محبوب پہ نہیں آتا. قیامت کے دن کوئی بھی نبی اللہ کے سامنے جا کے ٹھہر نہیں سکتا اور انسانیت کی سفارش کر نہیں سکتا. ساری انسانیت پریشان ہو کے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گی، انہوں ہاتھ اٹھا دیں گے. کیا کریں گے؟ بھائی میرے سے نہیں ہونے والی بات ہے، میں تمہیں چھڑانے جاؤں گا تو میں پکڑ لیا جاؤں. میرے سے جنت میں ایک غلطی ہو گئی تھی، ایک درخت کو اللہ نے کھانے سے منع کیا تھا، میں کھا لیا تھا، جس کی وجہ سے دنیا میں بھیج دیا گیا. اللہ بہت غصے میں، غصے کے وقت میں چھوٹی غلطی بھی پکڑ لی جاتی اور محبت کے وقت میں بڑے بڑے غلطیاں بھی بخش دیے جاتے. میرے سے نہیں ہوتا. البتہ آدم ثانی نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، جن کے زمانے سے دنیا پر نئی آباد ہوئی. نوح علیہ السلام کہیں گے میری قوم جو ہے مجھ پر جھوٹا الزام لگائی، میں ان کے پاس جا کے تبلیغ کیا ہی نہیں. تمہارے کو چھوڑانے جاؤں گا تو اللہ میرے سے پوچھیں گا انہوں تم دنیا میں ہم بھیجے تبلیغ نہیں کرے. صاف انکار کر دیں گے. پورے نمہ کرام ایک ساتھ ہو جائیں گے، نوح علیہ السلام کی تبلیغ کا انکار کر دیں گے. اللہ نوح علیہ السلام کو بلا کے پوچھیں گے اللہ میں رات میں گیا، دن میں گیا، اجالے میں گیا، اندھیرے میں گیا، بشیروں و نذیرہ، لیلوں و نہارا، اکیلے میں گیا، اجتماعیت میں گیا. یہ لوگ انکار کرتے رہے تو قوم صاحب بولیں گے حضرت دنیا میں تمہیں بھی بولیں ہمیں بھی نہیں، جھوٹ یا اللہ کو ساتھ میں رکھتے ہوئے جھوٹ بول رہے ہیں. ذرا اللہ سے تو بھی ڈرو. اللہ جانو، سمجھے نہیں. اور آپس میں سب قسم کھا لیں گے ہم میں سے ایک الگ ہونا نہیں اور نوح علیہ السلام کی طرف بات کرنا نہیں. اجتماعی انکار، بولو ہول سیل انکار کریں گے، ریٹیل نہیں. اللہ نوح علیہ السلام کو بلا پوچھیں گے بھائی یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم دعوت نہیں دیے، تبلیغ نہیں کرے. اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء کو میں پیش کرتا ہوں. اللہ اس امت کے علماء کو بلائیں گے. کبھی نوح علیہ السلام تبلیغ کرے نہیں کرے؟ ہاں اللہ بالکل تبلیغ کیے. سمردار میں تو علماء کو بلا کے پوچھیں گے تو لوگ صاف کہیں گے اللہ پہلے امت کی گواہی آخری امت سے دلائی، یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ اللہ انصاف سے نہیں ہٹنا کرے. کس کو بول رہے ہیں انصاف؟ کس کو سمجھا رہے؟ اللہ سے کہنے اللہ انصاف سے نہیں ہٹنا. پہلی امت کی گواہی آخری امت سے دلائی کرے. ہم میں کا کوئی گواہی دینا ہم نہیں مانتے. پھر ان سے کہیں گے بھائی تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟
اللہ ہمارے پاس تیری کتاب ہے. بولا کیا ہے؟ سورہ نوح کامل 2 رکوع ہے، 29ویں پارے آج پڑھا بھی گیا. چلے تیری قرآن ہمارے سامنے گواہ ہے. ہم قرآن میں پڑھے ہیں کہ نوح علیہ السلام جو ہے دعوت دیے، اب کم وقت اب کہاں جاؤ گے، میرا ہی کلام ہے. اللہ فرش والے کی گواہی عرش والے سے دلائی. فرش والوں کی گواہی، ہم فرش پہ تھے آپ عرش پہ تھے گئے، تو یہ فرش کی گواہی عرش والے کی نہیں مانتے. ہم میں سے کوئی گواہ دینا، اللہ تو انصاف سے نہیں ہٹنا دینا. اللہ کی کلام کا بھی انکار کر دیں. ہم میں سے کسی کی گواہی دلا دے ہم مان لیتے. اور وہ تو کم وقت پورے نمک حرام، ایک پارٹی، ایک میجارٹی، ایک ہتھارٹی. ہمیں کا بولنا، وہ تو سب ایک ہو گئے. اللہ پاک اس وقت جو ہے ان کے منہوں پہ تالا لگا دی اور ان کے اعضائے جوارے کو اللہ بات کرنے کی طاقت ہے. ہاتھ بات کرے گا، پاؤں بات کرے گا، جی بدن کا رونگٹا رونگٹا بات کرے گا. ہاتھ بولیں گے تو کانوں میں انگلیاں نہیں رکھ لیتا تھا، نہیں سنتا بول کے. اور پیر بولیں گے تو گلیوں میں سے پڑھ کے نہیں بھاگتا تھا. اب پریشان ہو کے کہیں گے ارے خبیثوں، تم کو دوزخ سے بچانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں، تم ہمارے خلاف گواہی دے دو. تو کہیں گے ہم کیا کریں، جو اللہ نے تجھے بولنا سکھایا وہی اللہ نے ہمیں بھی بولنا سکھایا. تو اس طرح سے نوح علیہ السلام کہیں گے میری قوم مجھ پر صاف انکار کر دیا، میں نے تبلیغ نہیں کیا، تو میں تمہیں چھڑانے جاؤں گا تو کہیں میں دھر لیا نہ جاؤں. جب میرے سے نہیں ہونے والی بات. وہ ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جاؤ، قربانیوں کی لائن میں امام ہے اور توحید کے لین میں بہت پکے توحید پرست ہے، جن کی زندگی میں نبیوں کی لین ہے. 2 قسم کے انبیاء ہیں، 2 بھی ابراہیم علیہ السلام کی نسل ہے. ایک ابراہیم کی بیوی سارا، بولو سارا کے بیٹے اسحاق، اسحاق کے بیٹے یعقوب، یعقوب کے بیٹے یوسف. اور یعقوب علیہ السلام کا ہی ایک دوسرا نام ہے اسرائیل علیہ السلام. اسی سے سارے انبیاء بنی اسرائیل جتنا موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، جی سلیمان علیہ السلام، داؤد، اتنے یہ انبیاء ہیں نا، سلسلہ ہزاروں کی تعداد میں ہے. یہ پورے اسرائیل کے بیٹے، اسرائیل اسحاق کے بیٹے، اور اسحاق کس کے بیٹے؟ ابراہیم خلیل اللہ. اور دوسری بیوی ہاجرہ، بولو جن کے بیٹے اسماعیل، ذبیح اللہ، ذبیح اللہ کے خاندان میں عبداللہ، اور عبداللہ کے بیٹے محمد. ایک نبی مگر سب سے نیک نبی. سارے نبیوں کو ترازو کی ایک پلڑے میں بٹھاؤ، ہمارے آقا کو دوسرے پلڑے میں بٹھاؤ، وہ سب پلڑا بھاری ہوگا. امام کا پلڑا بھاری ہوتا ہے، تمام کا پلڑا بھاری ہوتا ہے. امام، سردار. اللہ پاک نے ہمارے آقا کو جو درجہ دیا ہے کسی نبی کو نہیں دیا. جتنا اونچا اللہ نے ہمارے آقا کو چڑھایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرا محبوب میں اونچے سے اونچا تجھے لے جاؤں گا. اتنا اونچا لے گئے جتنے اونچے پہ جبرائیل بھی نہیں جا سکا. کیا جا سکا؟ جبرائیل کا انتہا بولے تو سدرۃ المنتہا. ام ہانی کے گھر سے ہمارے آقا کا ساتھ دیے، اور سدرۃ اللہ ایک بارڈر ہے جہاں تک جانے کا صرف جبرائیل کو آرڈر ہے. اس کو ملک الموت وہاں تک جا سکتا نہیں، واپس زندہ آ سکتا. میکائیل اس بندے کو چھین سکتا نہیں، چھیے تو واپس ہو سکتا نہیں. اسرافیل بھی وہ بارڈر تک جا سکتا نہیں، زندہ رہ سکتا نہیں. صرف جبرائیل کی بارڈر ہے
وہاں تک جا کے اللہ کی وحی لے کے دنیا میں آ کے نبیوں کو دیتے تھے. وجاتے فرمایا یا حبیبی ھذا حدودی، اللہ کے نبی میری بارڈر ختم. بولو میرے لیے اللہ کا آرڈر ختم، اور میں لیڈر ختم، تمہارا گارڈر ختم. لیڈر ختم، تمہارا گارڈر ختم. یہاں سے ایک قدم بھی یا رسول اللہ آگے بڑھوں گا تو اللہ کی نور کی تجلی مجھے جلا کے خاک بنا دے. ہمارے مولانا پلن پر ہوتے جہاں جا کے جبرائیل کی جسمانی و روحانی پرواز کی انتہا تھی، وہاں سے ہمارے آقا کی جسمانی پرواز کی ابتدا تھی. آپ کی روحانی پرواز کو تو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا. مورخین آپ کے شان میں لکھتے لکھتے تھک گئے، آخر میں رک گئے. تھک کر رک گئے. یا رسول اللہ آپ کے شان تک کون پہنچ سکتا ہے؟ قلم ڈال کے لکھ دیے بعد از خدا بزرگ تو ہی القصہ مختص. یا رسول اللہ اللہ کے بعد کسی کا درجہ ہے، آپ کا درجہ ہے، ہم آپ کے درجات کو لکھ نہیں سکتے. ایسا اونچا درجہ اللہ نے دیا. اللہ ہمیں قدردانی نصیب فرمائے، اللہ ہمیں عظمت اور محبت عطا فرمائے. اور ان سے عظمت اور محبت یہ ہے کہ ان کا اتباع کرنا. آدمی بلندیاں چاہتا ہے، خوشحالیاں چاہتا ہے، منتیں اور مرادیں پورا کرانا چاہتا ہے، اور بہت کچھ لینا چاہتا ہے، مگر اللہ بھی دینا چاہتا ہے نہیں دینا چاہتا. بولو ساری کامیابی اللہ نے کس کے لیے بنایا؟ انسان کے لیے بنایا. کوئی کامیابی اللہ اپنے لیے بنائے؟ اللہ کسی کامیابی کا محتاج ہے؟ بولو قل هو اللہ احد. اس کے بعد کی آیت پڑھو اللہ الصمد. اللہ ہر چیز سے بے نیاز، اس کو کوئی حاجت نہیں، کوئی چیز نہیں. جتنی حاجتیں، ضرورتیں اور نفع ہیں، کامیابیاں ہیں، سارے کے سارے اللہ نے انسان کے لیے بنائے. فرشتوں کے لیے کوئی کامیابی نہیں. حالانکہ فرشتہ دن رات عبادت کر رہا ہے، 24 گھنٹے عبادت کر رہا ہے. جب سے بنایا ہے قیامت تک عبادت ہی کرے گا یا کوئی دوسری حرکت کرے گا. فرشتوں کی ایک جماعت ہے جن کو اللہ جس وقت پیدا کیے اس وقت سے قیام میں کھڑا کیا. اب وہ قیامت تک قیام میں ہی رہیں گے، ان کو رکوع میں جانے کی اجازت نہیں. بس کھڑے ہو ٹیشن پلیز. ان کو پیرا دکھنے کا، ان کو تھکان آنے کا مسئلہ نہیں ہے. اور فرشتوں کی ایک جماعت کو اللہ نے رکوع میں جھکایا تو وہ قیامت تک رکوع میں ہی تھے. ان کو کمر سیدھی کرنے کی اجازت نہیں. اور ایک جماعت کو اللہ نے سجدے میں لے گئے تو پھر سجدے میں ہی رہنا، ان کو سر اٹھانے کی اجازت نہیں. ایک جماعت فرشتوں کی اتحیات میں بیٹھی ہوئی ہے، ان کو سلام پھیرنے کی اجازت نہیں. اتنی عبادت کرنے کے باوجود، اور جبرائیل ہر نبی کے زمانے میں آیا، ہر نبی کے پاس وحی لایا. اس جبرائیل کو ہم دے، وہ میکائیل کو ہم دے، وہ اسرائیل کو ہم دے، ایک بالش زمین بھی جنت کی کسی فرشتے کو نہیں ملی. ساری جنت کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے. فرشتے ختم ہو جائیں گے. اللہ انسان سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور اپنے خزانوں سے اللہ انسانوں کو سب سے زیادہ دیتے ہیں. لائف جو ملی ہے، حیات اور عمر جو ملی ہے، چاند کو ملی، نہ سورج کو ملی، نہ زمین کو ملی، نہ آسمان کو ملی، نہ عرش کو ملی، نہ فرش کو ملی، میرے دوستوں، نہ جبرائیل کو ملی، میکائیل ملی. یہ انسان ہمیشہ سے تھا نہیں، مگر ہمیشہ رہے گا. ہمیشہ. اس کو فنا نہیں ہے، بقا ہے. جنت میں ہمیشہ ہمیشہ نعمتوں کے ساتھ رہے گا، دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ
مصیبتوں کے ساتھ رہے گا، مگر دوزخ میں بھی موت نہیں، جنت میں بھی موت نہیں وہاں۔ اگر وہاں کی نعمتیں اگر دنیا میں دیا تو آدمی خوشی میں ہارٹ فیل ہو جاتا۔ ایک حور کو اگر اللہ زمین میں اتار دے، کہاں پر ایک حور کو اگر زمین میں اتار دے، ساری دنیا ہول سیل میں ہارٹ فیل دیکھتی، ابا گبا دیکھ کے خوشی میں دم نکل جائے گا۔ اور ایک سانپ اگر اللہ دنیا میں بھیج دے دوزخ کا، کتنے سانپ، ایک ایک سانپ کے بارے میں آقا مدینہ فرماتے ہیں، میں شب معراج میں جب جہنم دکھایا گیا تو ایک ایک سانپ کا میں نے لمبائی کا اندازہ لگایا، 1 مہینہ رات دن فل رننگ لگانے کے برابر۔ 24 گھنٹے آدمی تیز بھاگنا شروع کرے تو 30 دن تک کتنے 1000 کلومیٹر جائے۔ ایک موٹ اندازے سے 3000 یا 3500 لمبا ہے ایک سانپ، کشمیر ٹو کنیا کماری۔ بولو اب اتنا بڑا سانپ کشمیر سے کنیا کماری تک گیا اور تالاب کٹے ہوئے سے گزرا تو کاٹے تو مرتا نہیں، دیکھ کو مرتے۔ بولو بھائی سانپ کشمیر سے کنر کے تالاب کٹے ہوئے سے گیا ہے تو کاٹے تو مرتے، دیکھ کو مرتے، ریٹیل میں مرتے، ہول سیل میں مرتے۔ پورا تالاب کٹا اور حیدرآباد بٹو گتا گمبا گتا لکا چھٹا بٹم پٹم پورے ختم کا جنازہ نکل جاتا، سب کے وکٹ آؤٹ، کیا بھی نہیں ہے ڈاؤٹ۔ مگر دوزخ میں کاٹے تو بھی نہیں مرتی، اس لیے کہ وہاں موت نہیں ہے۔ یہاں خالی ہیبت کو مرتی، اس لیے کہ یہاں موت ہے۔ اللہ جنت اور دوزخ میں ڈالنے سے پہلے موت کو خود موت دے دیں گے، موت کو ایک پوٹلے کی شکل میں لائیں گے قیامت کے دن اسے، اور پوری مخلوق کے سامنے کھڑا کریں گے اور کہیں گے جانتے ہو یہ کیا ہے؟ ساری مخلوق کہے گی لا علم لنا، اللہ ہم نہیں جانتے، الا ما علمتنا، آپ بتائیے کیا ہے؟ اللہ فرمائیں گے یہ موت ہے، جو ہر شے کو جو آیا کرتی تھی نا، کل نفس ذائقۃ الموت ہے، یہ ہر شے کو موت آئی، چاند مرا، سورج مرا، زمین مری، آسمان مرے، مریں گے نہیں مریں گے؟ کب مریں گے؟ قیامت کے دن۔ سمندر مریں گے، آسمان مریں گا، زمین مریں گے، ستارے مریں گے، کل من علیہا فان، کل نفس ذائقۃ الموت، سب مر جائیں گے۔ تو یہ موت ہے، موت۔ پھر ملک الموت کو آرڈر دیں گے اس موت کو ذبح کر دے، سب کے سامنے موت کا مردہ نکالے جائے گا۔ اب فرمایا آئندہ کسی کو موت نہیں، جنت میں جائیں گا، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، داخل ہو جاؤ دوزخ سے ہمیشہ کے لیے۔ اللہ ہمیں وہاں کی فکر نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہم دنیا میں آئے ہیں یا بھیجے گئے ہیں؟ جائیں گے یا بلائے جائیں گے؟ ہم نہیں جاتے، اللہ ہم کو بلا لیتے۔ ہم دنیا میں اپنے سے آئے نہیں، اللہ بھیجائے ہیں۔ جب کسی کو بھیجاتے ہیں کچھ کام دے کے بھیجاتے نہیں، بیکار بھیجاتے۔ بیٹے کو باہر بھیجا رہے تو الو بن کو ہلو بول کو بھیجتا نہیں، کچھ تو لے کے آؤ بول کے بھیجتا۔ بولو بھائی کچھ کما کے لانے کے لیے بھیجتے نہیں، گھما کے آنے کے لیے بھیجتے، کما کے لانے کے لیے بھیجتے۔ تو پھر اللہ بھی ہم کو یہاں بھیجا ہے تو کوئی مقصد دے کے بھیجا نہیں، بغیر مقصد کے بھیجا۔ بولو کیا مقصد ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بیوی کے لیے شوہر کو نہیں بھیجا، شوہر کے بیوی کے لیے نہیں بھیجا۔ یہ بیوی بچے دھندا پھندا یہ آزمائش کے لیے، امتحان ہے یہ۔ ان میں لگ کر اللہ کو بھولتا کیا؟
سب میں لگ کر رب کو بھولتا کیا؟ یہاں بھیجنے سے پہلے اللہ نے عالم ارواح میں اجتماع کیا. کیا کیا؟ پوری 18,000 مخلوق کو مجتمع کیا، سب کا اجتماع کیا. وہ فرسٹ اجتماع ہے. ایک لاسٹ اجتماع ہوگا، وہ کب ہوگا؟ قیامت کے دن. کون سے میدان میں؟ حشر کے میدان میں. اس میں بھی 18,000 مخلوق رہے گی. یہاں سبق دیا، وہاں امتحان لے گا. یہاں سبق پڑھایا، الست بربکم، بتاؤ میں تمہارا رب ہوں یا نہیں ہوں. فرعون بھی تھا، حامان بھی تھا، شداد بھی تھا، نمرود بھی تھا. سارے نمک حرام بھی تھے، نمک حلال بھی تھے، دیندار اور بے دین بھی تھے، انسان بھی تھے، جنات بھی تھے، نباتات بھی تھے، جمادات بھی تھے. سارے ایک زبان ہو کر بولے خالو بلا، آپ ہی ہمارے رب ہیں. وہاں سب نہیں تھا، صرف رب تھا. وہاں بولتے بولنا آسان تھا. اور یہاں سب ہے مگر رب نظر نہیں آ رہے. سب ہے، رب بھی ہے مگر نظر آ رہے. پر نظر آ رہے تھے یا نہیں نظر آ رہے؟ ہے مگر نظر نہیں آتے. جیسے جنت ہے مگر نظر نہیں آتی. ہے نہیں نظر آتی. کیا نظر نہیں آنے کے معنی نہیں ہے؟ کیوں بھائی؟ اللہ ہے، نظر نہیں آتے. بس پاگل، دماغ خراب، اللہ کے منکر، کمیونسٹ مائنڈ ذہن والے. ارے اللہ کچھ بھی نہیں ہے، سب بیکار باتیں، خود بخود بنی، خود بخود چلے جاتی ہے. ایک ٹیچر چھوٹے چھوٹے بچوں کو بٹھا کے فیچر بگاڑ رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ ٹیچر فیچر بگاڑ رہا ہے. بچوں میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ رومال ہے، دستا ہے، دستا ہے. بولا کیا بولا؟ بچوں میرے سر میں کیا ہے؟ ٹوپی ہے، نظر آتی ہے، نظر آتی ہے. بولا بچوں میرے جیب میں کیا ہے؟ سیل فون ہے، دستا ہے. ایسا 10-12 آئٹم پوچھا. یہ کیا ہے؟ ہاتھ، نظر آتا ہے. یہ کیا؟ ناک، نظر آتی ہے. یہ سارا پوچھ پوچھ کے جو نظر آتا ہے وہ ہے، جو نظر نہیں آتا ہے وہ نہیں ہے. پھر خیر میں بولا بچوں اللہ نظر آتا ہے، ماسٹر صاحب نہیں نظر آتا ہے. نہیں ہے بول کے دیکھو کیسا سمجھایا کم بخت. الو بنا کے ہلو سمجھایا. یہ نظر آتا ہے، وہ نظر آتا ہے. اللہ نظر آتا ہے؟ نہیں نظر نہیں ہے. مگر اللہ کیا کرتے؟ جہاں کوئی فرعون پیدا ہو تو وہاں ایک موسیٰ کو پیدا کرتے. جہاں فرعون وہیں ایک موسیٰ اٹھا کے مارا گھونسا تو فرعون کا بھوسا. اس میں ایک ترکوڑوں کا پٹا بیٹھا تھا. وہ پورے بچوں میں مسلمانوں کو بچا تھا. سٹ بول کے اٹھا، ماسٹر صاحب تمہاری عقل دستی ہے؟ نہیں دستی ہے. نہیں ہے بولا. تمہارے میں عقل نہیں ہے، تمہارا خدا میں دخل نہیں ہے. بولے عقل ہے مگر نظر نہیں آتی، اور جسم میں روح ہے مگر نظر نہیں آتی. ایسے اللہ ہے، نظر نہیں آتے. جنت اور دوزخ ہے، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے. نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے. نہیں مانے تو مر کے دیکھ. یہ تو مر کے دیکھ یا نہیں تو کر کے دیکھ معلوم ہوتا. بات چیزیں رہتی ہیں، نظر نہیں آتی. جیسے اکثر ہمارے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جاندار مثال دیتے تھے، جس مثال کے ذریعے سے مسلمانوں کیا ہے، خدا کے منکر دہریوں کو بھی سمجھ میں آیا جنت دوزخ ہے. بڑی جاندار مثال ہے. موٹ سے موٹ کے ذہن میں بات بٹھانے کے لیے مثال جاندار ہے. شکاگو اور کینیڈا میں یہ مثال دی گئی تو ہزاروں کی تعداد میں انگریز کلمہ پڑھ کے مسلمان گئے. مثال معمولی ہے، سادی سیدھی ہے، مگر جاندار ہے. اور ہر ایک کے تجربے کی مثال ہے وہ. جیسے گھروں میں چوہے ستا دے رہے تھے، بچوں کے بکاں کتر رہے، بیاٹاں کتر رہے، بوٹاں کتر رہے، بیاٹاں کتر رہے. اب چوہے کو پکڑنے کے لیے پنجرا لگا دیں. کیا کرتے؟ بون. اب پنجرے کو خالی رکھتے نہیں، اندر کچھ تو لٹکاتے. گیہوں کا پراٹھا گھی میں ڈبا کے لٹکائیں، خوشبو مارے تو پیاز کرنا جلدی، پیاز کرنا جلدی، لٹکا دی.
اب نیچے کولنگ کا پانی بھی رکھے کٹور میں تاکہ کھاتے وقت حلق میں اٹکے تو مشکلیں موت کی تشکیلیں کرے. کٹور میں پانی رکھے, سر پہ پراٹھا لٹکائے, اور گھر بنائے ایئر کنڈیشن تاروں والا تاکہ بیچارے کو کھاتے خود گرمی نہیں ہونا کرتے, ہوا چلتے رہنا چاروں طرف, کولنگ کا بھی انتظام کرے. اچھا ڈور کھلا رکھتے بند کرتے, پنجرے کا ڈور کیسے رکھتے؟ کھلا رکھتے, اور ویلکم کا بورڈ بھی لگائیں, خوش آمدید آئیے آپ ہی کے واسطے کرتے. اچھا وہ کوئی آبجیکشن کرنے والا رہتا؟ بچے چوہا نہ کرتے, نو آبجیکشن نو پرابلم, فیوریٹ حالات بولو خوش کھا کا مسئلہ ہے. اب چوہا آ کے دیکھیے بولو ہو یا تو عیش کا نقشہ ہے, بولا کرے عیش کا نقشہ ہے, موت کا نقشہ ہے. صحیح بولو کون سا نقشہ ہے؟ مگر آنکھوں کو کیا دکھ رہا ہے؟ عیش کا نقشہ دکھ رہا ہے, مگر حقیقت میں ہے موت کا نقشہ, اور دکھ رہا ہے عیش کا نقشہ. یہاں تو میرے لیے دعوت ہے, بولا کرے دعوت ہے نہیں عداوت ہے, بولو ہے عداوت اور سمجھ میں آ رہی دعوت. میرے لیے بہترین انتظام ہے, کہتے انتظام ہے نہیں انتخاب ہے. کیا ہے بھائی؟ انتظام لینے کے لیے انتظام کرے. یہاں تو خالو جان کے گھر میں ولیمہ ڈنر دستا ہے, کہتے بس ڈنر روزانے سکے کو ٹکڑے نہیں ملتے تھے, کمپے پہ مٹی پھوڑو, ہاتھوں گھی کا پراٹھا ہے, کولنگ کا پانی ہے, ایئر کنڈیشن مکان ہے, ڈور کھلا ہوا ہے, ویلکم کا بورڈ لگا ہوا ہے, فیوریٹ حالات ہے. کوئی ڈنر کارڈ پوچھنے والا ہے وہاں؟ اب اندر جانے لگا, کسی جاننے والے نے کہا چوہے کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ دستا نہیں ہے. ہاں کیا پھٹکو گئے؟ یہاں تو عیش کا نقشہ, ارے خبیث عیش کا نقشہ نہیں رے موت کا نقشہ ہے. بولے بولتے تلوے سے لے کے تالوں تک بھڑکا اٹھائے, تمہاری ماں کے تبلیغ والے داڑھی جبے والے کب دیکھو موت کی بولتے رہتے, مرنا ہے کرنا کیا نہیں ہے. ایسا کباب میں ہڈی ڈالے سر کا دکھتا ہے, موت بولتے شاٹ لگتا ہے. کب دیکھو موت موت موت, مرنا ہے, خبر میں جانا ہے, تیاری کرنا ہے. ارے کام ہو تو جی, وہاں باضابطہ گھی کا پراٹھا ہے, کولنگ کا پانی ہے, ڈور کھلا ہوا ہے, ایئر کنڈیشن مور ہے, اور فیوریٹ حالات ہے. بس زبان اٹھا کے تاریخ کو لگا کے دین دیوالے جھوٹ بولے تو کون مانتے؟ کیسا موت ہے؟ ارے موت ہے بھائی. دیکھو میں اونٹوں کے زمانے کا چوہا نہیں ہوتا, راکٹوں کے زمانے کا کرتا, سائنس کے زمانے کا چوہا. یہ مولوی ملاؤں کے ہولے شولے باتوں میں آتا نہیں, ڈیٹیل سمجھاؤ کبھی. کیا سمجھاؤ؟ ہاں ڈیٹیل سمجھا موت کیسا ہے. دیکھ بھائی تو اس میں جائیں گا, ہاں کیا ہوں گا, جو روٹی لٹکی بھی ہے اس کو چھیڑیں گا تو پنجرا تجھے نہیں چھوڑیں گا. کہتے کیا ہوتا ہے خالو کا, جھٹکا گرتا ہے دل پہ, کھٹکا گرتا ہے دل پہ, جھٹکا پڑتا ہے, کانٹا 99 پہ چڑھتا ہے. روٹی رہتی مگر کھا سکتا نہیں, پانی رہتا مگر پی سکتا نہیں, ایئر کنڈیشن میں ان کنڈیشن, ہیبت کے پسینے شروع ہوتی اور باہر آ سکتا نہیں. ہاں یہ سوگو تھا کھالو, میرے تو روٹی دیتی ہے, تمہاری بات جھوٹی دیتی ہے. ابھی نہیں مریا نا, ابھی کہاں مرتا. وہ انتظام کرے تھے انتخاب کرنے کے لیے, شکر غفور سوراخا میں سے دیکھتے رہتے, ایک یہ بوٹا کترا ہے, ایک یہ پیاٹا کترا ہے, ایک بیاگ کترا ہے, ایک سمجھے نہیں بکا کترا ہے. رے پڑتے بیٹے کا انتخاب کرنا رے, تو ادھر سے آنا میں ادھر سے آنا, دونوں کاڑیاں لے کے بھوکنا. بیٹا میرا بوٹا کترتا ہے, چھوٹا کترتا ہے, پٹے صبح کو باہر ناچیں گے, پورے شانی کے بارے اندر ناچیں گا. تو ادھر چھپا رہے, تو ادھر چھپا رہے, تو نے اندر سے ناچ دے باہر ناچ دے. ابھی نہیں مرا نا, کل ابھی کہاں مرتا ہے. یہ گڑبڑ سن کے عورتیں کچن میں پریمس کا چولہا سلگائیں گے کریں. وہ کہیں کو خالوق ہے, بیٹا دولہا پھگٹ میں بیٹھتا ہے, گرم پانی نہائے تو دولہا بنتا ہے, دولہا بنے تو گولی ملتا ہے. صوبے کو مارنے کا صحیح اصول گرم پانی کا غسل, پوری دشمنی اصول. شوٹیبل سکسیسفل, شوٹیبل ہاں, مارنے کا صحیح اصول بولے تو گرم پانی کا غسل اور پوری دشمنی اصول. چھوڑ کے مارے تو بھاگ سکتا, ڈبا کے مارے تو کہاں جاتا. پانی گرم کر کے لائیں گے, تجھے ڈبائیں گے, چی کر کے چلے جائے گا. اب باہر نکال کے بچے تھوڑی دیر کھیل کھیلیں گے, انہیں اس کے اوپر پھینکیں گا, وہاں سے لے جا کے کچرے کی کنڈی میں ڈالیں گے. بلی تو بھی, کتا تو بھی, چیل تو بھی, کوا تو بھی,
تجھے لائٹ ٹفن میں کھا جائیں گا کہتے. ہاں خالو اتنا سب ہوتا ہے, میرے صرف روٹی دستی ہے, ساری باتیں جھوٹی دستی ہے کہتے. دیکھو خالو میں سائنس کے زمانہ چوہا ہوں, ہر چیز میں ریسرچ ہو رہا ہے. بولے میں بھی ذرا ریسرچ کر کے آتا ہوں, تم بولے سوتے بات آ رہے تو جاتا نہیں, اور نہیں رہے تو تمہاری تقریر سنتا نہیں. اب کمرے میں جا کے تلاشی لینا. وہ بچے شکر غفور کہاں بیٹھ کو, وہاں بیٹھ کو ہے نا, کہاں بیٹھ کو ہے, دوسری جگہ بیٹھ کو سوراخا میں سے جھانکتے کب پڑتا ہے ہمارا دشمن بدلہ لینا بول کے. اچھا وہ چولہا گرم پانی کا برتن وہ کمرے میں ہے نہیں, دوسری جگہ ہے, بول دوسری جگہ ہے, وہاں تلاش کرے تو دکھتا کیوں نہیں. اور بلی کتا چیل کوا چاروں وہ کمرے میں ہے, وہ کہاں ہے, وہ جب چتے کی کنڈی پہ ڈالیں گے تو ٹائم پہ وہ لوگ آ جاتے, یہاں کمرے میں تلاش کرے تو دکھتے. سارا تلاش کر 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 کے آگے بولے خالو تمہارا اسکرو ڈھیلا ہو گیا, بولے گراک ہو گئی, یہ ساری باتوں کا گراک ہو گیا تمہارے. پورا کمرہ ڈھونڈ 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 کے تلاش کر کے آیا, نہ بچے دکھے, نہ شیخاں دکھے, نہ عورتیں دکھے, نہ گرم پانی کا چولہا دکھا, نہ برتن دکھا. بلی کتا چیل کوا بولے سبھی پورا کمرہ تلاشی لے کر آیا, کچھ بھی دکھا نہیں, یہ ساری بات جھوٹ ہے. سائنس والے بھی راکٹ اڑا کے دیکھ کر آگے بولے ہم سارا راکٹ اڑا کے ڈھونڈ لیے, جنت دوزخ دکھی نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولتے ہیں, چوہے کی عقل کے بیٹے, وہ سیاوال کے چوہے کی عقل ان کی بھی. جہاں بچے عورتیں چولہا چیل کوا ہے وہاں تک چوہا جا سکتا نہیں, اور جہاں دیکھ رہا ہے وہاں یہ چیزیں ہے نہیں, اور جہاں وہ چیزیں وہاں جا سکتا نہیں. جان کا ان کا راکٹ تلاش کر رہا ہے وہاں جنت دوزخ ہے نہیں, اور جنت دوزخ جہاں ہے وہاں یہ لوگ جا سکتے نہیں. گئے تو دنیا میں واپس. ان کی آخری شان بولے تو چاند کہتے, بولا سائنس کی آخری شان کیا ہے, چاند. سورج تک جاتے بھی نہیں, گئے تو واپس. کیا ہوا تو رپورٹ دیتے بھی نہیں, وہیں بھونے جائیں گے, ایڈریس نہیں دیں گے, پھر کہاں کی رپورٹ دیں گے. جہاں ان کا راکٹ تلاش کرنا وہاں جنت دوزخ ہے نہیں, جہاں جنت دوزخ ہے ان کا راکٹ جا سکتا نہیں. جہاں بچے عورتیں ہیں چوہا وہاں تلاش نہیں کر سک رہا ہے, جہاں تلاش کر رہا ہے وہاں یہ چیزیں ہیں نہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ موت ہے مگر پنجرے میں نظر آ رہی. بچے بھوکتے سو پانی میں ڈباتے تو صحیح ہے غلط ہے, نظر آ رہا ہے, ہونے کا صحیح ہے. اسی طرح جنت اور جہنم کے تکالیف ہونے والے ہیں, اگر ہمیں نظر نہیں آ رہی. نبی نے خبر دیا ہے, ہماری نظر کچی, نبی کی بات سچی. اللہ نے نبیوں کو وہ آنکھیں دیا تھا جو آنکھیں انسانوں کو نہیں دیے جاتے. ہمارے آقا آنکھ والے, اور ہم سب اندھے. اندھے کا راز کیا ہے, آنکھ والے کا سہارا لینا, نہیں آنکھ والے کو چھوڑ کے چلنا. آنکھ والے کا سہارا دیا تو منزل تک پہنچتا. اندھا اگر اپنے اندھے پن سے چلے گا تو چلے گا نہیں, گرے گا, انہیں گرے گا. یہ انسانیت کالی کملی والوں کے دامن کو چھوڑ کے اپنے اندھے پن سے چلیں گی تو ساری کی ساری گریں گی. کہاں گریں گی؟ جہنم کے گڑھے میں. بولو یہ گڑھے میں گرے تو نکل سکتے ہیں, وہ گڑھے میں گرے تو نکل سکتے؟ کیسا بھیانک گڑھا, کیسا ہیبتناک گڑھا, کیسا ڈراؤنی گڑھا. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد وال جماعت کو لے کے مسجد نبوی کے مرکز میں بیٹھے ہوئے تھے. مسجد نبوی کے مرکز میں بیٹھے ہوئے تو دھڑ بول کے ایک آواز آئی تو صحابہ اپنی جگہ سے اچھل گئے, اور اللہ نے پوچھا جانتے ہو یہ آواز کیا ہے؟ تو صحابہ کی ایک عجیب شان تھی. اللہ ہمیں ان کی اتباع کرنے کی توفیق دے. کتنا بھی جانیں دو, یہ بولتے تھے اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے, ہم کچھ نہیں جانتے. ہم کو پیٹ چیرے تو الف نہیں ہے, مگر ہم سب جانتے. جاؤ جی سب جانتے کہتا. تو میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جو آواز تم لوگوں نے سنا ہے جہنم میں ایک گڑھا ہے. بولو
اس گڑھے میں اللہ نے آج سے 70,000 برس پہلے ایک پتھر چھوڑا تھا. 70,000 کے سال کے بعد وہ پتھر اندر لگا ہے تو اس کی آواز تم نے سنا ہے. 70,000 برس پتھر جتنا نیچائی کی طرف جاتا تیزی بڑھتی گھٹتی، جتنا گہرائی میں جاتے رہتا اس کی اسپیڈ کم ہوتی زیادہ ہوتی. اتنی اسپیڈ سے وہ پتھر گرا ہے تو 70,000 برس لگے ہیں. تو وہ گڑھے کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اس گڑھے میں گرے تو کون نکل سکتا ہے؟ یہ ساری انسانیت، ساری سائنس، پوری کمپیوٹر اور ٹیکنالوجی والے کالی کملی والوں کی جوتیاں پکڑیں گے تو منزل تک پہنچیں گے، کامیاب ہوں گے. نہیں تو اپنے اندھے پن سے چلیں گے تو میرے دوستو ہر لائن میں سمجھے نے ناکامی کا منہ دیکھی. اللہ نے ہمارے آقا کو پورے انسانوں کے لیے رہبر عالم بنا کے بھیجا. ہر چیز کا نفع اور کامیابی لے کر آقا تشریف لائے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ. میرے محبوب کو ڈیولپمنٹ کا، اونچائی کا وہ دین دے کر بھیجاؤں جس کی اونچائی تک کوئی طاقت نہیں پہنچا سکتی. ہمیں چاند تک، سورج تک پہنچانے کے لیے نہیں آئے، چاند اور سورج کے خالق تک پہنچانے کے لیے آئے. چاند سورج ملا تو کیا ملا؟ خاک ملا. چاند کے پیچھے بھاگنا یہ پاگل پنا ہے. چاند خود ہمارے پیچھے بھاگ کے آ رہا ہے، چاند خود ہمارے لیے نکالا جا رہا ہے. سورج ہمارا خادم ہے، ہماری خدمت کے لیے، روشنی پہنچانے کے لیے، ہیٹ پہنچانے کے لیے، گرمی پہنچانے کے لیے اللہ نے بنائے. ہمیں چاند تک جانا یہ سائنس کے پاگلوں کا کام ہے، دماغ خراب انسانوں کا کام ہے. دماغ خراب ہوگا چاند تک گئے، وہاں جا کے ڈبل خراب ہوا تو پتھرے لائے کرتے. خیال ہے تیرے اوپر پتھرے پڑو بولتے نہیں، عورتاں وہ حساب ہو گیا. کوئی چیز ہے نہیں انسانیت کے بعد دکھنے کی. اللہ نے انسانوں کو زمین میں رہنے کے لیے بنایا ہے، چاند پہ رہنے کا کوئی پلیس نہیں ہے. چاند ہمارے لیے کولنگ پہنچانا، بولو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے. کھیتوں چاند کی ٹھنڈک ہونا، سورج کی گرمی ہونا جب ہی فصلیں نکلتی. اور انسانوں کے جسموں کو گرمی بھی ہونا اور بولو ٹھنڈک بھی ہونا. گرمی گرم بولے تو جل کے خاک بن جاتا، ٹھنڈا ہی ٹھنڈا بولے تو جام ہو جاتا ہے، کام ہو جاتا ہے، خالی نام رہ جاتا ہے. ہاں سمجھے؟ تو ٹھنڈک بھی ہونا. بولو گاڑی میں ہیٹر بھی رہتا، ریڈیٹر بھی رہتا. ہیٹر بھی رہتا. ہیٹر کا کام کیا ہے؟ گرمی پہنچانا. ریڈیٹر کا کام کیا ہے؟ ٹھنڈک اور کولنگ پہنچانا. سمجھے؟ تو یہ تو ہمارے لیے خادم ہے. بولو ہمیں وہاں پر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم کو زمین میں ہی اللہ نے سب کچھ رکھا ہے. کالی کملی والوں کی جوتیوں میں اللہ نے ساری کامیابیاں رکھا ہے. اگر آقا کو ہم اپنا بنا لیے ہر چیز اللہ ہماری بنا دے دی. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کیا شاندار بولے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرا ہے. اللہ میرے محبوب سے وفاداری کر لے، یہ دنیا کیا لے کے بیٹھا ہے، تقدیر کا قلم تیرے ہاتھ میں کہتے. بولو لوح اور قلم. قلم کہتے ہیں لکھنے کی چیز، لوح کہتے ہیں لکھنے کے کاغذ اور تختی. کیا لکھ لیتا ہے کہ لکھ لے، ہفتے اقلیم کی سلطنت لکھے، مگر شرط یہ کہ میرے محبوب کو اپنا محبوب بنا لے. اور محبوب کا محبوب بننے گئیں گے ان کی اتباع کر. دیکھو پھر کیسی کامیابی ملے گی. مکے والے بھکے، بولو مکے والے کیا تھے؟ پریشانوں کے دھکے، مصیبتوں میں پکے. مکہ والے تو بھکا، پریشانوں میں پکا، مصیبتوں میں پکا. اس کا نام کیا تھا؟ مکہ. کھانے کو کھانا نہیں، پینے کو پانی نہیں، رہنے کو کپڑا نہیں، رونے کو جھوپڑا بھی، پینے کپڑا نہیں. وجہ کیا تھی؟ کیا مکے والوں سے اللہ کو خصوصی دشمنی تھی؟ اللہ دشمنی کرا، مکے والے دشمنی مول لیے. کیوں مول لیے؟ ایک اللہ کو چھوڑ کے کتنے خداؤں کی پرستش کر رہے تھے. 360 ہے اللہ کتنے؟
لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں الہ صرف اللہ. سب کا انکار کرو. یہ جو تم دیکھ رہے ہیں الہ سمجھ رہے ہیں، یہ سب کو دیکھ کے جو رب کا یقین کر رہے ہیں. کس کا؟ جو یقین رب سے کرنا چاہیے وہ یقین سب کے اوپر ہے ہمارا. یہ ہوں گا تو یہ ہوں گا، یہ ہوں گا تو ہم کامیاب ہوں گے، پیسہ ہے تو ایسا ہوں گے، ڈگریاں ملے تو نوکریاں ملیں گے، نوکریاں ملے تو چھوکریاں ملیں گے، کبھی نوکریاں ملے تو چھوکریاں ملے تو سمسار کے ٹوکریاں ملیں گے. کبھی ڈگری کا بت بولا، سائنس کا بت. ہمارے بت پتھر کی مورتیاں نہیں ہیں، ہمارے بت سائنسی ایجادات. بولا ایٹم بم کا بت، امریکہ کا بت، رشیا کا بت. یہ لات و عزا ہے، دو بیٹے. جیسے 360 کے کتنے بڑے تھے، کیا نام؟ لات اور عزا. یہ رشیا اور امریکہ جو ہے لات اور عزا ہے. جیسے وہ پتھر کے لات و عزا سے کچھ نہیں ہوتا تھا، کروڑ مرتبہ اللہ کی قسم ان سے بھی کچھ نہیں. اگر یہ مسلمان بن جائے، ایمان والا یقین پر آ جائے، سارے بے ایمانوں کو اللہ گھٹنے ٹکا دیں گے. ایمان کا پاور اگر لے کے نکلا، بے ایمانی کا پاور کچھ بھی اس کے اوپر اثر نہیں ڈال سکتا، مگر ایمان پکا ہونا. بولا کوئی دھکا نہیں لگا سکتا. ایک مرتبہ رومیوں کا لشکر آیا 2 لاکھ کا، اور رومیوں کے سردار نے اعلان کیا جو مسلمانوں کے جماعت کے امیر صاحب ہے عبداللہ ابن سرا، جو ان کا مرڈر کرے گا، ان کا قتل کرے گا، 1 لاکھ ڈونیشن بولا، اور اپنی لڑکی سے اس کا نکاح کرا دوں گا. تو عبداللہ ابن زبیر ایک پھڑے جوان، کولی جوانی تھی، شباب جوانی بولے تو 33 سال، جنت کی عمر، جنتی کی. 25 سال کے لڑکپن نوجوان تھے. انہوں بولے کیا ہم چوڑیاں پہنے؟ کیا وہی مرد ہے؟ ہم مرد نہیں ہیں؟ ہم بھی اعلان کریں گے، پلان چاہے کوئی بھی بنائے، جو روم کے سردار کا سر کاٹ کے لائے گا ہم بھی 1 لاکھ انعام دیں گے، اور اس کی لڑکی کو پکڑ کے اس کا نکاح کریں گے. انہیں مر جائیں گے، اس کی پٹی ہمارے ہاتھ میں آتی، کس کے نگاہ میں چاہے دے لو کدے. اور ایک اضافہ اعلان کرے، اور مزید اعلان اضافہ یہ ہے، جس سیٹ پہ انہیں بیٹھا ہے نا، جب انہیں مر جائیں گے تو سیٹ بھرتی رہتی، خالی ہوتی، وہ سیٹ بھی دے دیں گے کدے. ایک کم کرے بڑھ کو کرے اس کو تاکہ بھڑکا اٹھانا بول کو. اور صحابہ کی ایک عجیب شان تھی، اللہ ان کے خبروں کو منور کرے، اللہ درجات بلند کرے. جس بات کا اعلان کرتے تھے پلان بھی اپنے ذہن میں رکھتے تھے. یہ نہیں کہ اعلان کر دیا کون تو بھی جاؤ، نہیں، خود ہی پلان بنائے. جو اعلان کیا انہیں پلان بنایا، اور تنہا جرجیر کا سر لانے کے لیے 2 لاکھ کے مجمع میں سے جا رہے ہیں. کتنے؟ ہم کتنے مجمع سے جاتے؟ بولو 2 لاکھ چھوڑ کے 2 آئے تو بھی کانٹا 99 پہ مار لیتا ہے. ارے مارتا تھا رے، ایک آئے تو دیکھ لیتا، 2 ہے پر ایک بھی 2 انچ موٹا ہے تو بھی دل چھوٹا ہو رہا کرتے. ہمارا ایمان اتنا کمزور اور ان کا ایمان اتنا زوردار. 2 لاکھ کے مجمع میں سے تنہا عبداللہ ابن زبیر جا رہے ہیں. جب بندہ چلنے لگتا ہے تو اللہ کی مدد ملنے لگتی ہے. پہلے چلنا بعد میں ملنا نہیں، پہلے ملے تو بعد میں جا تو کہتے. کون تو بھی عقل مند شادی ہونے کے بعد چاند سر کا بیٹا، شادی نہیں ہونے سے پہلے چاند کے سر کا بیٹا ہوئے تو شادی ختم ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب اگر مجھے تندرستی مل گئی تو پھر تمہارا علاج کرا تم بولیا کرتے. تندرستی ملنے کے بعد کئی علاج کرا تھا، تو پہلے علاج کرانا ہی پہلے تندرستی ہوتی. ارے پہلے شادی کرنا نہیں پہلے بچہ ہوتا، تو پہلے جانا نہیں پہلے اللہ کی مدد آنا. پہلے جانا، بیج لگانے کے بعد ملکہ نکلتا، ملکہ نکلنے کے بعد بیج پورتوں بولتا ہے، پھر کہیں کو پیر کو مرتا ہے. کیوں جی؟ اب اکثر لوگ بولتے حضرت چند کاما ہے، حضرت وہ کاما ہو جائیں گے نا ضرور سے 4 مہینے کہتے. ارے کاما ہو جائے تو نہیں بھائی، گئے تو کاما ہوتے.
ہونے کے بعد کہاں جاتا ہے ٹائٹ ہوتا ہے اب کہیں کچھ جی سب ہو گیا کہتے. ایک آدمی کے لیے جماعت ملاقات کے لیے گئی, بولا حضرت بہت پریشان ہوں, معاشی تنگی میں مبتلا ہوں, آپ اللہ کے نام دعا کر دو, اللہ ذرا کاروبار سے لگا دیا تو نکلتا ہوں. اب جماعت والے نکلے ہوئے تھے, دعا اللہ تمہیں کہاں سے لگا دے, تو اللہ کی طرف سے آٹے کی گرنی فٹ کر لیا. اب اتنا گرا کھا رہا ہے, بیٹھے جگہ کراک ہو رہا ہے, بیٹھے جگہ. ہاں, اب جماعت والے جا کے بولے بھائی اللہ اچھے دن دکھایا, کاروبار چل رہے, 5 انگلیاں منہ میں جا رہے, خوشیاں منا رہے, اب نکلو نہ کہ تو کیا حضرت دماغ صحیح ہے, دیکھو دیکھ رہے 1 مہینے 1 منٹ کی فرصت نہیں ہے, کیسا نکل آجی, دعا کرو فرصت ہوئے تو نکلتا ہوں. اللہ تجھے فرصت دے گا تو فٹ پاتھ پہ آ گیا ہوگا. وہاں بھی قبول ہوئی ہے, یہاں بھی قبول ہوئی ہے. تو نہ مصروفیت مانگنا, فرصت مانگنا, جیسی حالت میں ہے چلے جانا, پھر اللہ کی مدد ہو جائے. سمجھ میں آ رہی؟ ارے اللہ وہ 2 لاکھ کا مجمع, پہلے ان کو ذرا مار کے مردہ بنا دے, میں چلے جاتا ہوں کہتے. 2 لاکھ کے مجمع میں سے جانے کا حوصلہ کر لیے تو اللہ مدد کا فیصلہ کر لیے. کیا اللہ کی مدد ہے؟ ارے اللہ کے پاس کتنی ترکیبیں ہیں, بولو کتنی حکمتیں ہیں, کتنی حکومتیں ہیں, کیا کیا ترکیبیں اللہ کے پاس, بولو بے حساب ترکیبیں ہیں, بولو بے حساب. جب 2 لاکھ کے مجمع میں سے انہوں اکیلے جانے لگے تو اللہ نے اس کی فوج کے ذہن میں کیا ڈالا, یہ مسلمان تنہا اکیلا جا رہا ہے تو ایسا معلوم ہو رہا کہ سفیر بن کے جا رہا ہے. کیا بن کے؟ رایا بھاری, بولو ایمبیسیڈر. اور سفیر کو مارنا نیشنل جرم نہیں ہے, انٹرنیشنل جرم. آپس میں جنگوں میں لاشوں کے ٹکڑے اڑیں گے, مگر ایمبیسیوں پر رہنے والے کوئی ہاتھ لگا سکتے؟ عالمی جرم ہے, ہر مذہب کا جرم ہے, عیسائیوں کا, یہودیوں کا, کافروں کا, ہندوؤں کا جرم ہے کہ سفیر کو ہاتھ نہیں لگانا کسی کو. اللہ ان کے دماغوں میں ڈالا, اکیلا مسلم جا رہا ہے تو کوئی صلح کا پیغام لے جا رہا کرتے. کوسا صلح کا پیغام ان کے ذہن میں, موت کا پیغام ان کے ذہن میں. سبحان تیری قدرت, اللہ تیری شان. جب ہاتھی پر چڑھنے لگے تو قوم کیا بولی, چھٹی دینے جا رہا ہے کہتے. چٹھی دینے نہیں جا رہا ہے, دنیا سے چھٹی دینے جا رہا ہے, گردن کی کٹھی دینے جا رہا ہے. ان کے ذہن میں چھٹی, ان کے ذہن میں گردن کی کٹھی, دنیا سے چھٹی, موت کی دھٹی. سر کاٹ دیے. کتنا دل, کیا دل بولنا چاہیے. وہ دل انسان کا نہیں تھا, وہ دل اللہ کا تھا. اس دل میں لا الہ الا اللہ تھا. جس کے دل میں اللہ ہوتا اس کو کوئی ڈھیلا کر سکتا؟ ایمان والے کی مثال زندے کی اور بے ایمانوں کی مثال مردے کی. جیسا ذکر کرنے والا زندہ, ذکر نہیں کرنے والا مردہ. تو یہ کافر ذکر کرتے اور ایمان والا ذکر والا ہے. افضل الذکر لا الہ الا اللہ. جس کے دل میں لا الہ الا اللہ ہے, اس کے پیچھے اللہ ہے, کوئی طاقت ہلا نہیں کر سکتی اس کو. وہ اللہ کی طاقت, وہ ایمان کی قوت لے کر 2 لاکھ کے مجمع پہ سے جا رہے ہیں, کانٹا ذرا بھی ادھر ادھر نہیں ہلتا. جیب کا یقین نہیں تھا, ظاہری یقین نہیں تھا, غیب کا یقین. بولو ادھر للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ہے, نہیں بالغیب ہے, بالغیب نہیں ہے, بالغیب ہے. ان لوگوں کو یہ کتاب ہدایت دیتی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں, غیب پر یقین کرتے ہیں. اس پہ جیب پر یقین کرنا یہ بنیوں کی لین, بولو, اور غیب پر یقین کرنا یہ نبیوں کی لین. ہم نبیوں والے, بنیوں والے. تمہارا یقین جیب پر ہونا, غیب پر. مگر صحیح بولا آج کس پر ہے ہمارا؟ دل کی بات چھپاؤ کو, مال بلاک مارکیٹ کراؤ کو. دل کی بات بولو, ہمارا یقین جیب پر ہے, غیب پر ہے. جیب پر بولو, پیسے جیب میں رہے تک اللہ جی اللہ جی اللہ جی. کون کی پاکٹ پلر مارے ہاتھ, کیا ہوا ہے کہ تو اصل گیا, محمد حسین پھسل گیا کہ
آٹا ایک دم 99 پہ، اب کیسا ہوں گا، کوڑ کیسا ملے گا، ٹکٹ میں کیسا جاؤں، پگٹ میں گئے تو دال کو سگٹ میں ماریں گا کہتے ہیں کیا بھائی؟ جیب کا جاتے پریشان ہوتے نہیں ہوتے؟ ہمارے فضل کریم بھائی تھے، اللہ ان کی خبر کو نور سے بھر دے، درجات بلند کر دے، سارے سفر جیب کے بغیر غیب کے یقین پہ کر چلے. میں ان کے ساتھ وقت لگایا. ایک جماعت ممبئی سے دلی بولا پیدل نکالے، پورے ممبئی کے بڑے بڑے سیٹاں، موٹے موٹے پیٹا، ہزاروں کے نوٹاں، ہزاروں کے، ہاں بڑے بڑے رپورٹاں، سب کو بولے دنیا کو یہیں پٹک دو، جیبوں کو جھٹک دو، جیبوں کو جھٹک دو. اپنے جیب بھی الٹے کر دیے. دیکھو میرے جیب میں بھی پھٹی کوڑی نہیں ہے، ہم جیب کے بھروسے پر نہیں جائیں گے، غیب کے بھروسے. چلو اللہ کے راستے. صحابہ چلے نہیں چلے، اللہ کی مدد ملی نہیں ملی. ابراہیم علیہ السلام ہاجر اور اسماعیل کو چھوڑ کے گئے تو کیا جنگل میں برباد ہوئے؟ وہ جنگل کو اللہ نے آباد کیا، اتنا آباد کیا ہے پوری دنیا میں ہر شہر رات کو سو جاتا ہے، مگر مکہ بھی سوتا. اللہ تم سب کو مکہ جانے کی توفیق دے، بیت اللہ کی طواف کرنے کی توفیق دے. 24 گھنٹے کسی سیکنڈ میں طواف رکتا نہیں. حج کے زمانے میں نہیں، غیر حج کے زمانے میں نہیں. کیا اللہ کا نظام ہے، کہاں سے اللہ کے پروانے اور دیوانے آتے ہیں. سال کے 12 مہینے، دن کے 24 گھنٹے، گھنٹے کے 7 سیکنڈ، بولو ایک سیکنڈ بھی طواف رکتا نہیں. ہر وقت مکہ جیتا جاگتا ہوا میرے بھائیو ایسا آباد ہے جس کے سامنے کوئی شہر آباد نہیں. تو چھوڑ کے گئے تو اللہ نے آباد کیا برباد کیا؟ اما ہاجرہ نے ایک عجیب بات فرمائی، ابراہیم اللہ کے حکم پر چھوڑ کے جا رہے ہیں تو پھر خدا حافظ، اللہ ہمارا محافظ. تم کو تو خدا حافظ اور اللہ ہمارا محافظ. اللہ اس جنگل و بیابان میں ہم میرے بیٹے کو میرے کو ضائع نہیں کریں گے، قیامت تک لوگ یہاں پر آیا کریں گے. جب حج کا عنوان بنا تھا، بیت اللہ بنا تھا، جب آواز لگی تھی حج کی، مگر کیا اس اللہ کی بندی کے زبان سے نکلا، اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا، قیامت تک لوگ یہاں پر آیا کریں گے. اللہ ہمیں بھی جانے کی توفیق دے. دن بدن بھیڑ بڑھ رہی ہے، کم ہو رہی ہے؟ جیسا جیسا یہاں تبلیغ بڑھ رہی ہے، مکے مدینے میں پبلک بڑھ رہی ہے. یہاں تبلیغ بڑھ رہی ہے، وہاں جب تبلیغ نہیں تھی اتنی پبلک نہیں جاتی تھی. بڈھے بولو 10 اوتارا وہاں کرلے کو آخری اوتار میں جاتے تھے، پھس پھسے بڈھے، ہندوستان بڈھا کرے، بڈھا جیے تو ادھر نہیں تو ادھر، معاملہ ادھر کرتے. حج کے بعد پھر کدھر؟ بہت سارے تو سمندر میں مرے تو جلا سمادھی، پانی میں خبر بناتے تھے، کشتی میں رکھو اندر چھوڑے تو مچھلی کے پیٹ میں چلے جاتا. بہت سارے جا کے مکے میں مرتے تھے، مدینے میں مرتے تھے، گیسس میں کہ آدھے بھی واپس نہیں آتے تھے. آج الحمدللہ جا کے دیکھو ینگ نوجوان اور تنہا جا رہے ہیں، جوڑے کے ساتھ جا رہے ہیں. ہر کوئی اپنی بیوی کو ساتھ دے کے جا رہا ہے، ماں کو ساتھ دے کے جا رہا ہے، بہنوں کو. اب تو انبھئی بچیاں بھی جا رہے ہیں. انڈونیشیا کے پورے غیر شادی شدہ لڑکیوں کی تعداد رہتی، کیونکہ وہاں رشتہ جڑتا ہے حج پہ. کس پہ؟ کوئی بھی بڑے خاندان سے، مال والے سے رشتہ جوڑے تو انہیں یہ پوچھتا کئی کو تیری بیٹی کتنے حج کری کرتے. یہاں کے سر کا ڈھیلے ڈولا فقیرہ بیٹی کو کر لے رہے کہے تو کتنے لاکھ دیتی کہتی، کتنے لاکھ دیتی، کتنے لاکھ مارتی تیرے. فقیر کہیں کا جی، مانگنے والے کو مالدار بولتے، فقیر بولتے. بولو بھائی دینے والا سخی، مانگنے والا فقیر. اب روپیہ 2 روپیہ مانگے تو فقیر ہے، لاکھ 2 لاکھ مانگے تو کون سا فقیر ہے؟ نیشنل فقیر، انٹرنیشنل فقیر، انٹرنیشنل ہے. اور فقیری رکتی بھی نہیں اس کی. شادی میں دیے تو خاموش نہیں بیٹھتا، عیدی آئے تو عیدی دیو کہتے. اور لڑکا پیدا ہوا تو نیوتا بناؤ، کپڑے بناؤ، تو یہ پرمنٹ فقیر. موت تک اس کی فقیری جاتی نہیں ہے، بھیک مانگنا چھوڑتا نہیں ہے، مرے تک سسرال کا مرداج نکالتا ہوں کہتا ہے. کتنا ڈھیلا بن گیا انسان.
اللہ پاک ہمیں ہمارے نوجوانوں کو، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ساری دنیا بھی بھیک مانگ کے لیں گا، پھر اس پیسے کا عدد بھی نہیں رہے گا، اور گاڑے پسینے کی کمائی تھوڑی کمائیں گا، اللہ اس میں ایسی برکت دے گا، نسلوں تک چلیں گے انشاءاللہ۔ دل کا دکھایا ہوا پیسہ ٹکتا نہیں، حرام مال بہت آتا ہے مگر کہاں جاتا ہے معلوم نہیں ہوتا، حلال مال تھوڑا آتا ہے مگر اس میں اللہ بہت اضافہ کرتا ہے۔ ہمارے حضرت مولانا صاحب مثال دیتے تھے، پوٹلا بکری حلال ہے بولو، اور کتا حرام ہے، اور بکری جو ہے ٹرپ کو کتنے بچے دیتی؟ 1 کا پرسنٹیج زیادہ ہے، کوئی دیے تو جیتا کسی بیوی کو 2 بچے ہوتے بہت کم ہوتے، تو بکریوں میں بھی 2 دینے والے کم رہتے، 1 دینے والے زیادہ، 1 یا 2۔ اور کتی کتنے بچے دیتی؟ 8 دیتی، میرے بچپن میں 12 ڈزن گنا تھا میں۔ اب یہاں فیملی پلاننگ تو وہاں بھی فیملی پلاننگ چلتی ہے، یہاں شارٹ کرو کٹ کرو، آپریشن کراؤ، پاپولیشن کو رکاؤ کرتے، کتنے آپریشن کر کو بھی ایک مکھی کے بچے کا پاپولیشن بھی نہیں روک سکتا۔ جتنے اللہ نے پیدا ہونا اپنے تقدیر کے قلم سے لکھ دیا اتنے پیدا ہوتے نہیں، اس میں کون تو کم ہوتا، آپریشنوں سے کم ہوتا۔ آپریشن سے بچے نہیں ہوتے بولنا یہ شرک کا کلمہ ہے، اور آپریشن کرانے سے نہیں کرانے سے بچے زیادہ ہوتی بولنا یہ بھی شرک کا کلمہ ہے۔ بچے اللہ کے دینے سے ملتے ہیں، ہاں پھر صاحب یہ آپریشن کرنے والوں کو وہاں تک ٹک جاتے نا، کہیں تو ان کے مقدر میں 23 تھے، اس کے بعد ہی ان کو اللہ آپریشن کی توفیق دیا۔ ایک ساتھی پرسوں ملا انگول میں، حضرت آپریشن کرائے تو 5 سال کے بعد بیٹا پیدا ہوا کرتی، یہ کہاں سے آیا کہ تو آپریشن فیل ہو گیا کرتا، اللہ کی اسکیم پاس ہو گئی، نو سکسیسفل بولا آپریشن، نو سکسیسفل مگر اللہ کا حکم فل، سمجھے نہیں؟ تو اس طرح سے بھائی آپریشن میں بچے نہیں رکتے، پوری فرعونیت استعمال ہوئی، 450 سالہ گورنمنٹ استعمال ہوئی، فرعون ایسا ویسا بادشاہ نہیں تھا، 450 سال کا بولو، کمزور گورنمنٹ مضبوط گورنمنٹ، 5 سال کے اندر کتنے کی چیزیں مضبوط کر لیتا ہے، پوزیشن بنا لیتا ہے، ریزرویشن کرا لیتا ہے، 7 پیڑھیوں تک کھانے کا کما لیتا ہے، الیکشن کے بعد سلیکشن، سلیکشن کے بعد فل کلیکشن کر، ہوتا نہیں ہوتا کیوں بھائی؟ ہمارے کو ووٹاں وہ بیٹوں کو نوٹاں، پھر اگڑے تو ہمارے پیٹاں پھٹیں گے پیٹاں، ہے نا؟ ایجوکیشن کر کو روڈوں پہ ہے تو کس کے پیٹاں پڑتی؟ لیڈروں کے نہیں پبلک کے، ان کے پیٹاں پڑا کو بیٹے جاؤ کو پھر ووٹاں مانگتے رہتے۔ تو 5 سال میں کتنا کتنے مضبوط ہوتا ہے، 450 سال میں کتنے مضبوط گورنمنٹ اس کی، الیکشنوں میں آنا، ایجوکیشنوں میں جانے کی گورنمنٹ نہیں تھی، وہ الیکشن نہیں تھا، سلیکشن ہو گیا تھا اللہ کی طرف سے 450 سال بولو۔ وہ فرعون کوشش کیا ہے ایک موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پیدا ہونا بول کے، ایک بچے کو روک دو، ہر بچے کو نہیں بلکہ کتنے بچوں کو، کتنے بچوں کو، ایک بچہ جو نیک بچہ ہے موسیٰ ہے اس کو نہیں پیدا ہونے دیتا۔ پارلیمنٹ میں قانون پاس کیا، آج کی تاریخ سے جس تاریخ میں نظومیہ بولے اس تاریخ سے جو بھی بچہ مسلمان گھر بنی اسرائیل کے خاندان میں پیدا ہوگا ہم اس کا مرڈر کر دیں گے۔ کیا کر دیں گے؟ آرڈر دے دیا، آج کی تاریخ سے جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس کو ذبح کر دیں گے۔ اب جو بچہ ہو رہا ذبح، جو بچہ ذبح، کون کی بھلے الو کے مرگٹ کے بچے جو پیدا ہوئے وہ ان کو اللہ ماریں گے، اب جو پیدا ہو رہا ہے تو مارا، انہیں بھی مرے انہیں بھی مرے تو گورنمنٹ کس پہ کرے کرتی؟ کیا پتھروں پہ ہوتی گورنمنٹ؟ پہاڑوں پہ ہوتی؟ انسانوں پہ ہوتی؟ ارے گورنمنٹ کس پہ ہوتی؟ ووٹاں کھلووں بھینساں گدھوں سے لیتی نہیں آدمیوں سے لیتی، بولا جاڑوں کرنے جا کے ووٹاں مانگتی، پہاڑوں کرنے جا کے ووٹاں مانگتی، آدمیاں کرنے ووٹاں مانگتی، پھر 100 آدمیاں مر گئے تو کس کرنے مانگتی؟ انہوں بھی مرے انہوں بھی مرے، ارے ہو صحیح بات ہے، کیسا کرنا
1 سال کے مار ڈالتا ہوں, 1 سال کے چھوڑ دیتا ہوں. جس سال کے چھوڑ دیں تو ان پہ گورنمنٹ کرتا ہوں کہتے, مگر اس کو یہ ہوش نہیں ہے چھوڑنے والے سال میں موسیٰ ہے تو کہاں بھاگیں گا. اسے سال میں جو بچوں کے مرڈر والا سال نہیں ہے, چھوڑنے والا سال ہے, اس سال میں موسیٰ ہے تو کہاں جائیں گا بولو. اور اللہ پاک چھوڑنے والے سال میں نہیں لائے, مارنے والے سال میں بولو. جو مرڈر کرنے کا سال تھا اس سال موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو حمل ٹھہرا. جس تاریخ سے حمل ٹھہرا ہے موسیٰ علیہ السلام کی دعا مانگ رہی ہے, اللہ بیٹی دے بیٹا نہ کو دے کدی. بیٹا دیے تو گھاٹا ہوتا ہے بولو. بیٹی دے, عام طور سے لوگ کیا مانگتے, بیٹی ہونا بولتے, بیٹا ہونا بولتے. بیٹا ہونا بعد میں کھوٹا ہونا, ماں باپ کو پیٹا ہونا. بیٹی گھر میں روٹی, ساری باتیں جھوٹی. آقا نے فرمایا بیٹی کو ایک شفقت اور محبت کی نظر سے باوا دیکھتا ہے, باپ کے سارے گناہوں کو اللہ معاف کرتا ہے. 3 بیٹیوں کا کوئی نکاح کراتا ہے, آقا خوشخبری دیتے ہیں اللہ اس کو جنت دیتا ہے. میں جنت کی سفارش کروں گا. مگر یہاں بیٹا نہیں مانگ رہی, بیٹی مانگ رہی, کیونکہ بیٹا پیدا ہوا تو ذبح ہوتا. کیا ہوتا؟ اب کتنی دعائیں کرو, کنت مدد کرو, اللہ لکھے سو چھاتا نہیں, ہمیں بولے سو آتا ہے. موسیٰ لانا طے تھا, فرعون پہ بھوسا لگانا طے تھا, اس کی 4.5 گورنمنٹ کو بھوسا بنانا طے تھا. تب انہیں کتنے دعائیں کرے تو رکتے, کیا دعائیں کرے تو بیٹا پیدا ہوا. اب پریشان ہو, اب حکومت کی فوج آئیں گی, میرے بیٹے کو لے جائیں گی, ذبح کر دیں گی. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اتنا شاندار ہے قرآن میں. قرآن کے 28 پاروں میں موسیٰ کا ذکر ہے. کتنے ہے, کتنے پارے؟ 30 میں سے 28 پاروں میں موسیٰ کا ذکر ہے. غور سے تلاوت کرتے کو دیکھو, حافظوں سے پوچھو, 28 پاروں میں موسیٰ کا ذکر ہے. 2 پاروں کو چھوڑ کے 28 پاروں میں. اتنا زبردست واقعہ ہے. اب بچہ پیدا ہوتے ماں پریشان ہو رہی ہے, اللہ اب فوج آئیں گی, میرے بیٹے کو لے جائیں گی, ذبح کریں گی. اللہ پاک فرشتے کو بھیج کے ہمت دلا, ماں گھبراؤ نہیں, ڈرو نہیں, یہ آرڈنری بچہ نہیں ہے, اسپیشل بچہ ہے. کہتے خدا بچہ ہے, ہاں آرڈنری نہیں ہے وہ. اور اس تاریخ تک فرعون بنی اسرائیل خاندان کے مسلمان گھر کے 70,000 بچے ذبح کیا تھا. کتنے؟ 70,000 ذبح ہوئے اس تاریخ تک. جس تاریخ میں موسیٰ پیدا ہوئے جب تک 70,000 ذبح ہوئے, تو وہ 70,000 جو ذبح ہوئے وہ آرڈنری تھے. اور یہ کیا ہے؟ اسپیشل ہے. اسپیشل بھی نہیں, اسپیشل پریشر ڈالنے والا. تم گھبراؤ نہیں, تو ماں کی ممتا کو سکون ہوتا. ڈر 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 ڈر. اللہ بولے تم ماں کی بچے کی خالق بھی نہیں ہے, مالک بھی نہیں ہے, خالی پوسٹ مین ہے. کہتے کیا ہے؟ جیسا پوسٹ مین کے ذریعے سے منی آرڈر پارسل آتی, تمہارے ذریعے سے میرے خزانے سے پارسل کیوں؟ تم کیوں اتنا ڈر کو مرتے؟ تم خالق بھی نہیں, مالک بھی نہیں, تم رازق بھی نہیں ہے. رزق دینے والا کون؟ ماں کی چھاتیوں میں دودھ لانے والا کون؟ سمندر میں مچھلیوں کو کھانا کھلانے والا کون؟ جنگل کے جانوروں کو جنگل میں کھلانے والا کون؟ سب کو رب کھلاتا ہے, میرے کو میں کھلاتا ہوں. کیا کہتے سمجھے نہیں؟ جہاں ساری کائنات کو اللہ کھلا رہا ہے تو ہم کو کون کھلا رہا ہے؟ ہم دھوکے میں پڑے میں, ہم کما رہے, ہم کھا رہے, ہم کما رہے, ہم کھا رہے. شرک کا کلمہ یہ, وَمَا بِدَّابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ. 12ویں پارے کی پہلی آیت ہے, روئے زمین میں جتنے جاندار مخلوق ہیں سب کی روزی کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے ذمہ. ہاتھی جو کھاتا ہے 100 آدمیوں کے برابر کھاتا ایک ٹائم کو. کتنے کون کھلا رہے ہیں اس کو؟ انہیں شاپ کر رہا ہے, نہیں جاپ کر رہا ہے, کوئی شاپ کھولیا ہے بولا. اگر کسی مارکیٹ میں ہاتھی دکان پہ بیٹھے تو وہ تو ساتھ ہی جاتا ہے, صابن دے رہے گا تو سونڈ میں لپٹ کو ماریا کرتے, کیا ہوگا تو یہ گلاس میرا, یہ گلاس میرا ہاتھی. اچھا شیر کوئی آفس میں رہے تو کون آفیسر رہتا ہے, نہیں بھاگتا ہے, خالی بھاگتا ہے نہیں, تارت کے 2 رستے چالو کر لے بھاگتا ہے. غرر بول کے آیا آفیسر صاحب میں اپلیکیشن دینے آیا ہوں. اپلیکیشن دے رہا ہے, پاپولیشن ختم کرنا ہے, چل ادھر چل بھاگ. شیر دفتر میں تو ٹھہرتے
بولو بھائی سانپ آیا کدے بولا ہے بس بول کے پھن اڑا کو یہ مارو صاحب کہتے یہ مارو رکو بھاگنا شروع کرتا. تو نہ وہ آفس میں آتے نہ مارکیٹ میں آتے نہ زراعت میں رہتے. تو سب کو کون کھلاتے؟ کیسے کھلاتے؟ قدرت سے. ساری 18,000 مخلوق کھلا رہا ہے تو ہم کو نہیں کھلا رہا ہے، انہیں کھلا رہا ہے. مگر ہمارے ذرائع سے کھلانا اس لیے ان ذرائع کے اندر ہے کہ اللہ کو بھول جاتا ہے، اسباب کے اندر ہے کہ ارباب کو بھولتا کیا بول کے آزمائش ہے. ورنہ ماں کے پیٹ میں کون کھلائے؟ خبر کے پیٹ میں کون کھلائیں گے؟ بولو دنیا سے کم رہیں گے زیادہ رہیں گے؟ وہاں زیادہ رہیں گے. اور میدان حشر میں ایک ایک کی عمر 50,000 سال. بولو وہاں کون کھلائیں گے؟ اور جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کون کھلائیں گے؟ کتنا کھلائیں گے؟ یہاں کھائے سو تک کھاتی. ارے بولے جنت میں کتنا کھاتی؟ رسول اللہ نے فرمایا ایک ایک جنتی کو میں دیکھا 40 سال تک کھاتے بیٹھا ہے. کہتے 40 سال تک. کتنے؟ لوڈنگ از لوڈنگ ہے وہاں، ان لوڈنگ ہے ہی نہیں. یہاں دنیا میں رات میں لوڈنگ، صبح میں لیٹرین میں جا کو ان لوڈنگ. ان لوڈنگ کے بغیر ٹفن کی لوڈنگ کر سکتے؟ لوڈنگ ان لوڈنگ ہے وہاں ان لوڈنگ نہیں، لوڈنگ ہی لوڈنگ. 40 سال کھائے گا اور سارا کھایا ہوا کھانا ایک ہی ڈکار میں ہضم ہو جائے گا. کتنے بولتے پورا ہضم ہو جاتا. پھر بیٹھ کو 40 سال کھا سکتے ہیں، نو آبجیکشن نو پرابلم. ارے اللہ کا مال عبداللہ کھا رہا تو تیرے باپ کا کیا جا رہا؟ کہتے کس کا مال کون کھا رہا ہے؟ جنت میں مال کس کا ہے؟ کھانے والا کون ہے؟ اللہ کا مال عبداللہ کھا رہا تو تیرے باپ کا کیا رہا؟ چل کھانے دے. کھانے سے وہاں کم ہوتا نہیں. بولا اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے. میرے بھائیوں قصہ بہت لمبا چوڑا ہے، شارٹ کر کے ختم کر دے رہا ہوں. تراویح بھی پڑھ چکے ہیں، آخری قرآن بھی سن چکے ہیں، پھر سحری میں بھی اٹھنا ہے. خیر تمہارے لیے تو ایک رات ہے، میرے لیے تو شب برات سے روز سلسلہ چلتا ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں بہت لمبا چوڑا قصہ ہے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ملک میں پیدا کر کے فرعون کے گود میں پہنچا کے ماں کا دودھ پلا کے اللہ نے جلایا ہے اور اپنی قدرت کو دکھایا ہے. کیسے پہنچایا، کیا پہنچایا، وہ تفصیلی کیسٹ ہے. اور یہ قرآن کے واقعات بار بار بولنا، بار بار سننا، جس کے بعد فرمایا زیادت ہے ایمانا، اس سے ایمان کے اندر زیادتی ہوتی ہے. اسی لیے شروع ہی میں ہے الف لام میم کے بعد کیا آیت پڑھو؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ ڈاؤٹ نہیں ہے. بولو جتنے بھی حیرت انگیز واقعات ہیں اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے. جو بھی ہماری کتاب پہ ڈاؤٹ کرتا ہم اس کی اسلام سے آؤٹ کرتے. جو ڈاؤٹ کرتے ان کی اسلام سے آؤٹ کر دیتے. اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے، ہمیں تیاری کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیو اللہ ہمیں جینے کے لیے، کمانے کے لیے، کھانے کے لیے بھیجا، تیاری کے لیے بھیجا. ہمیں تیاری کر کے جانا ہے، موت سے پہلے تیاری کرنا ہے. ہمارے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دن رات ایک ہی ایک فکر تھا، میری ساری کی ساری امت جنت میں جانا. کہاں جانا؟ ایک امت ہی بھی دوزخ میں جانا. اجتماعی فکر، انفرادی فکر. بولا ایک مرتبہ یہی رمضان کا مہینہ آخری عشرہ شب قدر ظاہر ہو گئی. شب قدر ایک صحابی مسجد نبوی میں سو رہے تھے اور اللہ کے نبی بھی شب قدر ظاہر کر دی گئی. تو آقا نے فرمایا، اور حضرت علی مسجد نبوی میں تھے اور آقا صحابی کے قریب تھے، حضرت علی دور تھے. علی بھاگ کے آؤ، بھاگ کے آؤ، میرے صحابی کو جگاؤ، شب قدر ظاہر ہوئی ہے، میرا صحابی شب قدر کا ثواب کما لے. تو حضرت علی دوڑتے ہوئے آتے صحابی کو جگا دی. جگا کے ایک سوال پوچھی، یا رسول اللہ آپ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں سب سے آگے رہتے پیچھے رہتے؟ آپ خود نیکی کام میں آگے بڑھ کے رہتے، جہاں صحابی سو رہے تھے آپ قریب میں تھے اور میں تو دور تھا. آپ بھی تو جگا سکتے تھے نا یا رسول اللہ، آپ قریب میں تھے جگا سکتے تھے، میں دور تھا مجھے بلا کر کیوں بولے جگہ بول کے؟ کیا عجیب جملہ فرمایا میرا علی،
میرا یہ صحابی سو رہا ہے نیند کی حالت میں، اگر میں جگاتا نیند کی گہرائی کی وجہ سے صحابی اٹھنے سے انکار کرتا، نبی کا انکار کفر ہے، کفر کا بدلہ جہنم ہے۔ میں اگر جگاتا میرا صحابی نہ اٹھتا، کفر ہوتا، میرا صحابی جہنم میں جاتا۔ تو نبی نہیں ہے، تو صحابی ہے، تو 100 بار بھی اٹھائے گا نہیں اٹھے گا تو تیرا انکار کفر نہیں ہے، نبی کا انکار کفر ہے۔ میری وجہ سے میرا ایک امتی جہنم میں کیسا جائے؟ ایک ایک امتی کی فکر، پوری امت کی فکر، جتنا روئے ہیں، جتنا بھوکے رہیں، جتنا مار کھائیں، جتنے پتھر کھائیں، میرے دوستوں قسم کھا کے بولو کس کے لیے؟ ان کی جنت کے لیے۔ ان کی جنت طے تھی، ان کی مغفرت ہو چکی تھی۔ اللہ نے قرآن میں کہا میرا محبوب جب تک تو جنت میں نہیں جائے گا کوئی نبی جنت کی ہوا نہیں کھائے گا۔ جو کچھ آقا نے کیا ہے ہم گناہگاروں کے لیے کیا ہے، میرے اور تمہارے لیے کیا ہے، بھوکے رہے تو ہمارے لیے، پیاسے رہے تو ہمارے لیے، میرے دوستوں، اور نواسوں کے گلے کٹائے تو ہمارے لیے، اور فاطمہ کے گھر میں فاقے بٹھائے تو ہمارے لیے، زینب کی شہادت کرا دی ہمارے لیے، حمزہ کے جسم کے فرقچے اڑا دیے احد کی لڑائی میں۔ اللہ کے نبی نے جب 70 شہداء کی لاشوں کو دیکھتے دیکھتے جب اپنے چچا کے لاش پہ پہنچے، صحابہ کہتے ہیں ہماری زندگی میں کبھی آواز سے روتا ہوا نہیں دیکھا، کتنا بھی غم ہوتا، دکھ ہوتا، آنکھوں میں آنسو چمکتے تھے، مگر حضرت حمزہ کی جس وحشانہ طریقے سے قتل اور مرڈر ہو کے شہید کیا گیا ہے، سر کی کھوپڑی نکال کر ہندا کی بیٹی اور اتبا کی بیٹی ہندا نے شراب پیا ہے، پیٹ چیر کر گردے اور کلیجے نکال کر کچا چبایا ہے، دیدے نکالے گئے، کان کاٹے گئے، ناک کاٹی گئی، ہاتھ کاٹے گئے، پیر کاٹے گئے، ٹکڑے ٹکڑے بنی ہوئی لاش کو دیکھ کر صحابہ کہتے ہیں پہلی مرتبہ ہمارے نبی کو حمزہ کی لاش کو دیکھ کر چیخ مار کے روتا ہوا دیکھا، ہے میرے چچا حمزہ، سارا خاندان تمہارا مکے میں ہے، تمہاری بہن میری پھوپھی صفیہ مکے میں ہے، جب آ کر پوچھیں گی محمد تیری امت کے لیے میرے بھائی کے ٹکڑے بنا دیا، میری پھوپھی صفیہ پوچھیں گی میں کیا منہ بتاؤں گا، کیا جواب دوں گا، کتنی دردناک شہادت لے گئے، بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم روتے روتے ہچکیوں پر آ گئے۔ یہ حمزہ کی شہادت ہو گئی ہم گناہگاروں کے لیے۔ سیدنا زینب مکہ سے مدینہ جا رہی تھی، برس کے بعد جا رہی تھی، دشمنہ جنگل میں پکڑ لے کر اونٹ پر بیٹھی بھی حاملہ زینب کے پیٹ میں عبار بن اسود نے جو پرچہ مارا ہے، زینب اونٹ پر سے نیچے گر گئی، پتھر پر کے زمین پہ گر گئی، بے ہوشی کے عالم میں تڑپ کے رونے لگی، یا رسول اللہ بابا جان میں مدینہ آنا چاہ رہی تھی، یا رسول اللہ دشمنوں نے مجھے پھونک کے زمین پہ گرا دیا، میں آپ سے مل سکوں گی یا نہیں مل سکوں گی؟ میرے بھائیو جب زینب زخموں میں چور چور ہو کر مدینہ پہنچی ہے، آقا مدینے کے باہر کھڑے ہوئے تھے، اونٹ قریب جاتے ہی اندر سے درد بھری آوازیں اللہ اللہ بابا جان سنتے آقا کا دل دہل گیا، کلیجہ ہل گیا، پردے ہٹا کے دیکھا، چیخ نکل گئی، لوگوں یہ میری وہ زینب ہے، میری محبت میں قیامت تک آنے والی امت کے دکھ درد میں سب سے زیادہ کوئی بیٹی مصیبت اٹھائی ہے، میری محبت میں ستائی گئی ہے، میری زینب ستائی گئی، دشمنوں نے پیٹ میں برچہ مار کر اس کے پیٹ کے بچے کو ضائع کیا، میری زینب کو زخمی کیا، وہی زخم میرے بھائیوں شپٹی کی شکل آ کر لوہے کا ذکر پکڑ کر محمد صلی بیٹی بابا کے سامنے دنیا سے چلے گئی، غمگین آقا اپنی بیٹی کی نماز جنازہ خود رسول اللہ پڑھا رہے، اپنے نورانی کندھوں پر لے کر مدینے کا ایک مشہور قبرستان ہے، اللہ سب کو مدینہ جانے کی توفیق دے، اس قبرستان کو دیکھنے کی توفیق دے۔ جنت البقیع میں آقا جا رہے تھے، بیٹی کو خبر میں اتارتے ہوئے بھی آقا بے چین رو رہے تھے، بیٹی اپنے بابا کے ہاتھوں سے خبر میں سو رہی ہے، زینب اللہ تمہیں جنت نصیب کرے، اللہ تجھے جہنم کے عذاب سے بچائے۔ تو میرے بھائیوں یہ زینب قربان ہوئی ہے تو ہمارے لیے، یہ حمزہ کے ٹکڑے بنے تو ہمارے لیے، زندگی میں بتایا گیا لاڈلا حسن لاڈلا حسین، اس امت کے نام پر کربلا کے میدان میں حسین اپنے خاندان کے 14 لوگوں کے ساتھ، جس میں 2 سال کا بیٹا عبداللہ امام حسین کا بیٹا پیاس سے جام بلد ہے، دم توڑ رہا ہے، منہ کھول رہا ہے، بند کر رہا ہے، دشمن یہ 2 سال کے بچے سے انتقام کیوں لیں گے؟ بغل میں گود میں اٹھا لے کر عبداللہ کو پانی پلانے کے لیے دریائے فرات پہ گئے،
پانی لے کے منہ میں ڈال رہے تھے، دشمن کا تیر جو آیا ہے عبداللہ کے حلق میں چبھا ہے، چیخ نکل گئی، اللہ ارے اسماعیل بن ابراہیم کی پیاس تو نے اللہ زمزم سے بجھایا، میرے بیٹے عبداللہ کو خون سے اس کی پیاس بجھا دیا، اللہ اب بھی ہم تیرے سے ناراض نہیں ہے، ہم تیرے سے ناراض نہیں ہے، ہمارا سب کچھ جانے والا ہے، نانا جان بول کے چلے گئے، اسے تجھے کربلا میں جان کا فدیہ پیش کرنا ہے، خون بہانا ہے، تیرے بہانے سے امت جنت پہ جانا ہے۔ تو نواسے ذبح ہوئے ہمارے لیے، بیٹیاں قربان ہوئے ہمارے لیے، چچائیں قربان ہوئے ہمارے لیے۔ میرے دوستو، فاطمہ کا گھر فاخوں سے تڑپا ہے ہمارے لیے، اور اماں عائشہ کے گھر کے چولہے بجھے ہمارے لیے۔ جی رہے ہمارا غم، دنیا سے جانے ہمارا غم، قبر شریف میں سونے ہمارا غم، کل میدان حشر میں آئیں گے، امت کو لیے بغیر آقا جنت میں نہیں جائیں گے، سارے انبیاء جنت کے دروازے پر ہے، میرا تمہارا نبی اللہ کے عرش کے سامنے کھڑا ہوا، اللہ کی تعریفیں کر رہا ہے، بڑائی بیان کر رہا ہے، سارے انبیاء جنت کا دروازہ بجا رہے ہیں، کھٹکھٹا رہے ہیں، آقا عرش کے سامنے اللہ کا دروازہ کھٹکھٹا رہے۔ اللہ، دنیا میں حسبات کے میدان میں 5 گھنٹے میں رویا تھا، تو نے جبرائیل کو بھیج کے فرمایا تھا محمد خوش ہو جاؤ، میں ساری امت کے ساتھ جنت میں بھیجوں گا۔ اللہ، میری امت گئے بغیر میں جنت میں نہیں جاؤں گا، مجھے جنت کی ضرورت ہے، میری امت کی ضرورت ہے۔ وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ نے فرمایا میرا نبی میں تجھے خوش کر کے راضی کر کے جنت میں بھیجاؤں گا۔ آقا کہتے ہیں میں اس وقت تک خوش نہیں ہوگا جب تک اللہ میری امت کو معاف نہ کرے۔ کبھی روتے روتے بے چین ہو کے اللہ میری امت کا حساب میرے ہاتھ میں دے دے، اللہ میں سب کو معاف کرا کے جنت میں لے جاتا ہوں، تو اگر حساب کتاب لیں گا مجھے ڈر ہو رہا ہے کہ کوئی امتی جہنم میں نہ جائے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، ایک صحابی آیا روتے ہوئے آیا، یا رسول اللہ دنیا میں جب کبھی آپ کی یاد ستاتی ہے، ہم بیوی چھوڑتے ہیں، بچے چھوڑتے ہیں، کاروبار چھوڑتے ہیں، آپ کے در پہ آ کر خوش ہوتے ہیں، آپ کے نورانی چہرے کو دیکھتے ہیں، بھوک ختم، پیاس ختم، دکھ ختم، میری بھائیوں پریشانیاں ختم، مگر یا رسول اللہ مجھے فکر اس بات کی ہے کل قیامت کے میدان میں آپ کو اللہ نے 1.25 لاکھ نبیوں سے بڑا بنایا ہے، 1.25 لاکھ درجے آپ بڑے رہیں گے، سارے بھائی انبیاء نیچے رہیں گے، آپ 1.25 لاکھ درجے میں اوپر جا کے بیٹھیں گے۔ یا رسول اللہ ہم آپ سے ملنا چاہیں گے، قیامت میں کہاں مل سکیں گے؟ سارے انبیاء نیچے، سارے انبیاء کے اوپر آپ ہیں، ہم آپ سے کہاں ملیں گے؟ آقا کی چیخ نکل گئی، فرمایا میرا صحابی میں قیامت میں نبیوں کے درجوں پہ نہیں رہوں گا، میں قیامت کی میری امت کے لیے تڑپتا ہوا 3 ایڈریسیں بتایا جہاں ترازو لگائی جائے گی، نیکیاں گناہ تولے جائیں گے، وہاں آ جانا، میری امت کی نیکیاں گناہ تل رہے ہوں گے، میں کھڑے کے روتا ہوا ہوگا، یا ربی سلیم یا ربی سلیم، اللہ میری امت کی نیکیوں کو نیچے کر دے، گناہوں کے پلے کو اوپر کر دے، ترازو کے پاس ملوں گا، وہاں نہ ملوں، پل صراط پہ آنا، میں امت کے لیے پل صراط پہ کھڑے رہوں گا، میری امت جہنم سے کٹ کر گر رہی ہوگی، میں تمہارے کمرے پکڑ پکڑ کر بچا رہا ہوں گا، اللہ سے سفارش کر رہا ہوگا، یا ربی سلیم سلیم، اللہ میری امت کو بچا لے، میری امت کو بچا لے، وہاں نہ ملوں تو حوضے کا سر پہ آنا، امت پیاس پیاس بول کے آئے گی، میں امت کی پیاس بجھاؤں گا، جنت کا پاس دلاؤں گا، میرا پاس لے کر اکھنڈ پل صراط پر سے سیکنڈ میں میری امت کی عورتیں بچے پار ہو جائیں گے، اور امت نے جنت سے اللہ سے مل لیں گے۔ میں 1.25 لاکھ نبیوں کے درجے میں نہیں بیٹھوں گا، میں امت کے لیے تڑپتا ہوا 3 جگہ ملوں گا، حوض کوثر پر اور میزان کے پاس، اور میرے بھائیوں پل صراط کے پاس۔ دنیا میں ہمارا غم، دنیا سے جا رہے ہمارا غم، قبر میں ہمارا غم، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہمارے سامنے مٹے۔ آج دنیا کے کونے کونے میں مسلمان کٹے، جوان بیٹوں کی عزتیں لٹے، جگہ جگہ مسجدیں ٹوٹے، مسلمانوں سے طہارت ٹوٹے، نماز چھوٹے، مسلمان بغیر نماز سے دنیا سے ہٹے۔ ہم گھروں میں سکون سے بیٹھیں گے، کل آقا کرنے کیا منہ بتائیں گے؟ کالی کملی والے پوچھیں گے کیا صورت دکھائیں گے؟ لہذا میرے بھائیوں، نبی کے غم کو غم بنانا ہے، اللہ کے نام کو لینا ہے، دعوت کے کام کو لینا ہے، ساری دنیا میں اللہ کے دین کا بول بالا ہو جائے، گھر گھر میں نبی کے نور کا اجالا ہو جائے، گھر گھر میں شیطان کا منہ کالا ہو جائے، پوری دنیا میں باطل داخلے ڈھیلے ہو جائے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، ایمان والو میرے کام کے لیے کھڑے ہو جاؤ، میں تمہاری کام کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ مدینے والے آخر دعا دیتے اللہ سرسبز و شاداب رکھے، ہرا
بھرا رکھے، ورگنی رکھے، ہنستا بولتا رکھے، پھلتا پھولتا رکھے. میرے اس امتی کو میری امت میرا پیغام لے کر امت تک جائے. رب العالمین کی مدد لینے کے لیے، رحمت العالمین کی دعائیں پانے کے لیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درد غم کھانے کے لیے، خدا کے راستے میں جانے کے لیے، کون مرد مجاہد، کون نبی کا شہدائی، کون کالی کملی والوں کا فدائی اس مجلس کا ہیرو بنے، صحابہ کا پیرو بنے. اللہ کہہ رہے ہیں سابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان. سبقت لے گئے مہاجرین اور انصار، جو قیامت تک جو بھی سب سے پہلے کھڑے کے سبق لے جائیں گے میرے مہاجرین اور انصار کے ساتھ، میرے نبی کے ساتھ جنت میں جائیں گے. سب سے پہلے کھڑے رہنے والا بڑا خوش نصیب، خوش قسمت، اللہ عرش پر تمہارا نام لکھیں گے. یہ نام مدینہ شریف جائیں گے، آقا روزے میں تم کو دعائیں دیں گے. کون کون نبی کی دعائیں لینا چاہتا ہے، عرش پر اپنا نام لکھانا چاہتا ہے، کھڑے ہو کر بولو. ہمارے 4 مہینے رمضان میں عشرہ اور 3 دن جو بھی ہے کھڑے رہ کے جاؤ، سارا مجمع کھڑے ہو جاؤ، ہمتیں کر کے کھڑے ہو جاؤ، نبی کا درد دھک لے کے کھڑے ہو جاؤ. آقا کے غمگین قلب کو سکون پہنچانے کے لیے کھڑے ہو جاؤ میرے بھائیوں، کھڑے ہو جاؤ. آقا خبر میں پریشان ہے، دعائیں دے رہے، کھڑے ہو جاؤ. اللہ جزائے خیر دے. جو کھڑے رہیں گے وہ خوش قسمت ہے، جو نہیں کھڑے رہیں گے وہ بڑے بدنصیب بنیں گے. کھڑے ہو کے بولو کون کون 4 مہینے اور 40 دن اور 10 دن اس کے لیے ارادے کرو. اللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذو القوۃ المتین یا راحم المساکین ویا ارحم الراحمین ویا ذا الجلال والاکرام ویا اکرم الاکرمین ویا بدیع السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلما والحقنا بالصالحین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت. لا اله الا الله العلیم الکریم. سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا ولا هما الا فرجتا ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما. اے اللہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، قرآن کا اختتام ہوا ہے. یا اللہ دعا کی قبولیت کا مہینہ ہے. تو نے خود فرمایا ہے رمضان میرے سے لینے کا مہینہ ہے. اے اللہ ہم سب فقیر تیرے سامنے بیٹھے ہیں، بھکاریاں تیرے سامنے بیٹھے ہیں. یا اللہ سائل بیٹھے ہوئے، دل کے گھائل بیٹھے ہوئے، تیرے طرف مائل بیٹھے ہوئے ہیں. یا اللہ تو خود کہتا ہے واللہ الغنی وانتم الفقراء، میں اکیلا غنی ہوں، تم سب کے سب فقیر ہے. بے شک اللہ فقیر ہے، بے شک اللہ. یا اللہ فقیر ہے، بھکاری ہے. اے شہنشاہ، اے بادشاہ، اے غنی، اے مالدار، ہم فقیروں کی جولی بھر دے، ہم بھکاروں کی بولی سن لے. تیرے محبوب کی امت پریشان ہے، جدھر دیکھو ادھر امت کے جنازے گر رہے، عراق میں مر رہے ہیں، بغداد میں مر رہے ہیں، فلسطین اور یروشلم میں مر رہے ہیں. اردو کا فرض پہ جتاتے امت کے جنازے نظر آتے ہیں. ایک امتی کا ہاتھ کٹاتا تھا آقا مسجد نبوی میں رو رہے تھے. یا تو زندگیاں گلے کٹ رہے، کچھ زمانے پہ دلیں مٹ رہے. کتنی مائیں تڑپ رہی ہیں، کتنی بیویاں بیوہ ہو رہی ہیں، کتنے معصوم کلیجوں پہ گولیاں لگ رہی ہے. تیرے نبی کتنا تڑپ رہے ہوں گے، کتنا رو رہے ہوں گے. اللہ اس امت پہ رحم فرما، اس امت پہ کرم فرما. کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے. ہمارے آقا روتے، کتنا روتے نہیں معلوم. اللہ تو ہے. یا اللہ آقا گئے تو کیا ہوا، تیرے حوالے کر کے گئے. یا اللہ تو رحم فرما، کرم فرما. یا اللہ اس امت پر رحم فرما، جان کی، مال کی، ایمان کی، اعمال کی
مسلمانوں کے خون کی حفاظت کر اللہ. پانی سے زیادہ خون سستا ہو گیا, پانی سے زیادہ امت کا خون بہ رہا ہے, کوئی رحم کھانے والا نہیں ہے. اللہ اس امت کی خون کی حفاظت فرما, جان کی حفاظت فرما. یا اللہ مسجدوں کی حفاظت فرما, یا اللہ مدارس کی حفاظت فرما, یا اللہ مسلمانوں کی پراپرٹی اور جائیدادوں کی حفاظت فرما, یا اللہ مسلمان بیٹیوں کی عصمتوں اور عزتوں کی حفاظت فرما. یا اللہ یہ سارا مجمع تیری محبت میں آیا ہے, تیرے نبی کے عشق میں آیا ہے. یا اللہ تیری محبت کے سوا اور کوئی مقصد نہیں ہے. تیری رضا کے لیے ہم بیٹھے, اتنی رات تک جاگے, عشاء اور تراویح پڑھ کر بھی تیرے بندے بیٹھ گئے, تیری امید پر بیٹھ گئے, تیرے یقین پر بیٹھ گئے. ان بیٹھنے والوں میں کون کس لائن سے پریشان ہے, کس کے اندر انہیں دکھ اور درد کیا ہے, اللہ تو سب کو پہچانتا ہے. سارے ساتھیوں کے حالات کو تو جانتا ہے. ہر کوئی کسی نہ کسی یا اللہ ابتلا میں مبتلا ہے, یا اللہ ابتلا میں مبتلا ہے. ہر ایک کو تو جانتا ہے. اے ارحم الراحمین, اے کریم کرم کا معاملہ فرما, اے رحیم رحم کا معاملہ فرما, اے رحمان مہربانی کا معاملہ فرما. یا اللہ جتنے یہاں بیٹھے ہیں کیا کیا پریشان ہے, کوئی ایسے بھائی ہے جن کی بیٹیوں جن کے بیویوں کے گود خالی ہیں بچوں سے, اللہ ان کے گود بچوں سے بھر دے, ان کو بیٹا بیٹیاں والا بنا دے. یا اللہ جن کے جوان بیٹیوں کے نکاح رکی ہوئی ہیں, کوئی عدالت کی لونت کی وجہ سے تڑپ رہی ہیں, تڑپ کر بڑی دکھ اور درد کی بات یہ مسلمان بیٹیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں, امت کے منہ پہ تماچا لگا رہی ہیں, نبی کے دل کو خبر میں تڑپا رہی ہیں. اللہ امت کی بیٹیوں کی حفاظت فرما, مسلمان بیٹیوں کی حفاظت فرما, غیروں کے چنگل میں سے بچا لے, اپنے محبوب کی امت میں رکھ لے. یا اللہ ان کی عصمت و عزتوں کو بچا لے. جوان بیٹیوں کے لیے شادی کا انتظام کر دے, بیمار بیٹھے ہیں تندرستی دے دے, مجبور بیٹھے ہیں تو تیری مدد کے دروازے کھول دے, قرضدار بیٹھے ہیں تو اللہ ان کے قرضوں کا انتظام کر دے. جو بھی ہماری تمنائیں مرادیں ہیں اللہ تو ہم سے اچھا جانتا ہے اور پورا کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے. ہماری حاجتوں ضرورتوں کو پورا فرما, جو مانگے ہیں وہ بھی عطا فرما, جو مانگنے سے چھٹ گیا وہ بھی عطا فرما. تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ مانگا ہے دنیا اور آخرت کے لیے, تیرے محبوب کی دعا میں ہمارا حصہ نصیب فرما. تیرے محبوب کی دعا تو رد نہیں ہوتی نا مولا, وہ تو کیسا بھی قبول ہوتی ہے. ہم ساری حاجت مندوں کی حاجتوں کو نبی کی دعا میں ڈال کے قبول فرما, کالی کمنی والوں کے سہارے میں ڈال کے قبول فرما. یا اللہ تیرے نبی نے جو مانگا ہے وہ عطا فرما, جس سے پناہ مانگے اس سے حفاظت فرما. اب یہ اللہ اس وقت کی اجتماع کو, اس مجلس کو, اتنے ختم و قرآن کی مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, قبول فرما, قبول فرما. قبول کر لیں گے تو ہمارا معاملہ بن جائے گا, قبول نہیں کریں گے تو ہم خون کے آنسو رونا پڑے گا. اللہ قبول کر لے, قبول کر لے. اللہ قرآن کا پڑھنا قبول کر لے, تراویح کا پڑھنا قبول کر لے, دین کی مجلس میں بیٹھنا قبول کر لے, ہمارے ناموں کا لکھانا قبول کر لے. یا اللہ قبول کر لے, ہماری دعاؤں کو قبول کر لے. بول دے میں قبول کر لیا, بول دے میں قبول کر لیا, بول دے میاں میں قبول کر لیا. تیرا کچھ بھی نہیں جائے گا, ہمارا کام بن جائے گا مولا, تیرا کوئی نقصان نہیں ہوگا. اللہ ہمارا کام بن جائے گا, بنا دے, بول دے میں قبول کر لیا, قبول ہی کر لے, قبول ہی کر لے. اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.